بدعتیوں کے ساتھ تعلق اگر آپ نے سمجھنا ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ تعلق دیکھ لیں۔ یہ جو تعامل والے مسائل ہیں، یہ جو ہمارے جو مذہبی و سیاسی لیڈر ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان صاحب، ان کی کتابوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ چیزیں خراب موجود ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ نواب صدیق حسن خان کو اہل حدیث آن کرتے ہیں، ان کو اپنا بزرگ کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کون سا اہل حدیث ایسا ہے جو اس غلطی کو درست کہتا ہے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اہل بدعت کے ساتھ مل کے جہاد کرتے رہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے۔ اس کی بہت بڑی مثال صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ہے، جو عقیدتاً تو اشری تھے ہی تھے، جو آج منہجی خرابیاں بیان کی جاتی ہیں ان میں بھی پائی جاتی تھی۔ میرا آپ سے سوال ہے، ایک بزرگ یا کثیر بزرگ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ان کے عقائد کی خرابی کو مینشن کر کے، نامزد کر کے ان کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ چاہے تساہل کے سبب، چاہے مزاج میں نرمی کے سبب وہ فتویٰ نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کو جو ان کے بارے میں نرم رائے رکھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے، ان کو استراری کہنا درست ہے؟ بدعتی میں درجہ بندی کرنی جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بھی نہیں ٹھیک۔ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں نا، جو منہج کی چھوٹی غلطی کی بنیاد پہ بھی دوسروں کو فوراً جو ہے وہ نکالتے ہیں، اگر دیکھا جائے نا، ان کے منہج کو دیکھا جائے تو اس میں یہ عدل نظر نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہج اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی ایک نئی قسم میں ہوں حافظ خبیب۔ ناظرین، ہمارے پاس آج جو مہمان شخصیات اسٹوڈیو میں تشریف فرمایا ان میں سے سوشل میڈیا کی معروف شخصیت ہیں اور لکھاری بھی ہیں، اور مکتبہ قدوسیہ کے روح رواں شیخ ابو بکر قدوسی حافظہ اللہ، اور دوسری طرف ان کے بھتیجے ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست اور ہمسائے بھی حنین قدوسی حافظہ اللہ تعالی، دونوں شخصیات موجود ہیں۔ اور ڈسکشن میں ہمارا وہی جو 2-3 ہفتوں سے تسلسل سے ایک موضوع جو زیر بحث ہے حجر المبتدع کے حوالے سے، اور اسی طرح کچھ اسی طرح کے ملتے جلتے موضوعات تھے۔ درمیان میں پھر ایک اور بحث جو سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں جاری رہی ہے، شیخ رمضان سلفی حافظہ اللہ کے حوالے سے مولانا مودودی کے اوپر جو انہوں نے تبصرہ کیا تھا، اس کو لے کر جو سوشل میڈیا پہ ایک لمبی چوڑی بحث جاری رہی، تو اس حوالے سے ہم نے ڈسکشن کرنی تھی۔ تو ہم سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ابو بکر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ عوام کی نمائندگی میں نے کرنی تھی، پوچھنا تھا ہم نے آپ سے۔ عوام کی نمائندگی کر لیتے ہیں، اور شیوخ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کن کی؟ شیوخ کی۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، کیا حال ہے حنین بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ حنین بھائی، آپ کے سامنے ساری بحث رہی ہے، حجر المبتدع کے حوالے سے بھی بحث رہی ہے، پھر ڈاکٹر زبیر صاحب کے تناظر میں بھی بحث رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر اگر آپ ایک چھوٹا سا اوور ویو تبصرہ دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جو آئے دن یہ ایک مسئلہ سوشل میڈیا کے اوپر جاری رہتا ہے؟ دیکھیں، اس میں گفتگو میں 2 نکات ہیں، ایک تو یہ کہ حجر المبتدع اور دوسرا ہمارے شیخ کے حوالے سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حجر المبتدع یعنی بدعتی کے ساتھ قطع تعلقی یا بائیکاٹ کرنا، تو اس میں دونوں طرف ہی غلو ہے، اور دونوں طرف ہی جو ہے وہ اعتدال کی راہ نہیں ہے۔ جو بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور وہ بدعتی کو ایسے لگتا ہے جیسے بدعتی اور سنی میں تعلق کے اندر کوئی فرق نہیں کر رہے، تو یہ بالکل ایک باطل نظریہ اور باطل منہج ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ بدعتی کے ساتھ بالکل ہر قسم کے عدم تعلق کی بات کرتے ہیں اور قطع تعلق کی بات کرتے ہیں، اور کسی صورت میں اس کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی بھی معاملے کے اندر اس کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ وہ زبان سے کہہ بھی دیں کہ ہم ایسا نہیں ہے، لیکن عملی رویہ ان کا بالکل ایسا ہو، تو یہ بھی اعتدال کی راہ نہیں ہے، یہ بھی باطل منہج ہے۔ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتب کے اندر اور دیگر ائمہ اہل سنت نے جا بجا لکھی ہے کہ بدعتی کے ساتھ جو تعلق ہے اور عدم تعلق ہے، دونوں کے اندر مفسدے کو، مفاسد کو اور مسالے کو دیکھا جائے۔ صحیح ہے۔ اگر آپ تعلق رکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس تعلق کے نتیجے میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھنا، اپنا فائدہ بھی دیکھیں، اپنا نقصان بھی دیکھیں، اور جو بدعتی ہے جس کے ساتھ آپ تعامل کرنے جا رہے ہیں اس کا فائدہ بھی دیکھیں، اس کا نقصان بھی دیکھیں، کیونکہ دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحیح۔ صحابہ نے کہا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین، للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، او کما قال۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول، کتاب اللہ، سب کے لیے دین کو خیر خواہی قرار دیا، اور
پھر کہا مسلمانوں کے حکمران ہوں اور مسلمانوں کی عوام ہو، سب کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے. یعنی دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کی خیر خواہی کریں. اب جب آپ نے عوام کی خیر خواہی کرنی ہے تو عوام میں کون ہے؟ عام مسلمانوں میں کون ہے؟ صرف اہل سنت تو نہیں ہے بلکہ اہل بدعت بھی ہیں. تو دین ان کی بھی خیر خواہی کا نام. تو جب آپ کسی بدعتی کے ساتھ ترک تعلق کرتے ہیں یا تعلق رکھتے ہیں یا ترک تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اپنا فائدہ اور نقصان بھی دیکھنا چاہیے اور دوسری طرف بھی فائدہ اور نقصان دیکھنا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں پلس مائنس کر کے تعلق رکھنے میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر نقصان زیادہ ہے تعلق رکھنے میں اور فائدہ کم ہے تو سارے علماء نے لکھا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے, شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے, شیخ محمد بن صالح العثیمین, ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ائمہ ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسی صورت میں تعلق نہیں رکھنا چاہیے. اور اگر آپ ساری چیزیں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اپنا نقصان دیکھتے ہیں, بدعتی کا فائدہ دیکھتے ہیں, اس کا نقصان دیکھتے ہیں اور آپ کو اس بات کے اوپر شرح صدر ہو جاتا ہے کہ تعلق رکھنے میں فائدہ زیادہ ہے تو سارے علماء نے کہا کہ وہاں پہ تعلق رکھا جائے گا, ترک تعلق نہیں کیا جائے گا. یعنی ہر کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ بدعتیوں کے ساتھ تعلق اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ تعلق دیکھ لیں. صحیح ہے, زبردست پوائنٹ ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ہر ایک کے ساتھ ایک تعلق نہیں رکھا. آپ نے ابو جہل کے ساتھ وہ تعلق جو تعلق رکھا, آپ نے مطعم بن عدی کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھا. صحیح. آپ نے اس کی بعض صورتوں کے اندر تعریف بھی کر دی, یعنی بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر وہ اگر مطعم بن عدی مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں مطالبہ کرتا کہ ان کو چھوڑ دو تو میں اس کے کہنے پہ چھوڑ دیتا. اور ابو جہل کے بارے میں آپ نے کہا اس کے مرنے پہ یہ اس امت کا کیا ہے, فرعون. امت کا فرعون ہے. ٹھیک ہے, آپ کا تعامل دونوں کے ساتھ ایک جیسا, حالانکہ دونوں غیر مسلم ہیں, دونوں کفار کافر. صحیح. تو یہی بات ہے کہ یہ تعامل. اسی طرح آتم طائی کی جو بیٹی جب آئی ہے اس کی بڑی عزت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے یعنی اس کا جو ایک یعنی اس کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بھی اس بات میں بڑی واضح مثال ہے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز کو ایک ہی پیرائے میں رکھنا یہ درست بات نہیں ہوتی ہے. انسان کو مفاسد اور مصالح کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ اس میں فیصلہ کرنا چاہیے. اور یہ بات بڑی اہم ہے. بعض اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ سامنے جو بدعتی ہے اس کا فائدہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا رکھوں, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اس تعلق رکھنے سے اس کا تو فائدہ ہو جائے گا لیکن میرا نقصان ہو سکتا ہے. میرا نقصان. صحیح. جیسے ایک آدمی نے اس لیے ایک عورت سے جو ہے وہ نکاح کیا, ایک بدعتی عورت سے نکاح کیا اور اس کا ذہن یہ تھا کہ میں جو ہے وہ اس کو راہ راست پہ لے آؤں گا, اس کا فائدہ مند ہے, لیکن یہ اپنے بارے میں غور نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو تو راہ راست پہ نہیں لے کے آ سکا, اس عورت نے تبلیغ کر کے اس کو گمراہ کر دیا. مشہور بات کیا ہے جو خارجی تھی. ہاں, تو یہ بات جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے کہ جب بھی آپ تعلق کریں تو آپ اپنا فائدہ بھی دیکھیں اور بدعتی کا فائدہ اور نقصان بھی دیکھیں. اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے تو تعلق رکھا جا سکتا ہے, کہ نظر آ رہا ہے کہ نقصان زیادہ ہے تو پھر تعلق نہیں رکھنا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تبوک کے آپ واپس آئے, یہ جو اب میں مثال دینے رکھا ہوں, بعض لوگ اس کو رد کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ مثال نہیں بنتی, حالانکہ یہ مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دی ہے تعامل کے مسئلے میں, اور اس میں بڑا ہمارے لیے بڑا نقطہ ہے اور یہ ایک مثالی معاملے کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے آئے تو منافقین تبوک کے معاملے تبوک کی جنگ سے پیچھے رہے تھے, اور 3 اہل ایمان صحابہ بھی تھے جو تبوک کی جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے. اب یہ گناہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کا بائیکاٹ نہیں کیا, آپ نے منافقین کا بائیکاٹ نہیں کیا, اور ان 3 صحابہ کا بائیکاٹ کیا. آپ نے بھی بائیکاٹ کیا, سارے صحابہ نے ان کا بائیکاٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم تھا کہ ان کے بائیکاٹ کا فائدہ ہے, ان منافقوں کے بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مقصود اصلاح تھی نا, مقصود اصلاح تھی. ان کو تو فرق ہی نہیں پڑنا تھا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اللہ کے نبی سے آپ کو پتا تھا میرے ان صحابہ نے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر میں بائیکاٹ کروں گا میرے صحابہ بائیکاٹ کریں گے تو ان کو بہت فرق, اور انہیں اتنا فرق پڑا کہ انہوں نے رو سے اللہ سے دعائیں مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اچھا, اس میں بائیکاٹ کرنے والوں کا بھی فائدہ تھا, دوسری امت کا بھی فائدہ تھا. انہیں پتہ لگ گیا جہاد کی اہمیت کیا ہے. صحیح. انہیں پتہ لگ گیا کہ جہاد کی اہمیت کیا ہے, کہ اگر کوئی بندہ پرانی جنگوں میں شرکت کرتا آ رہا ہے, احد میں بھی وہ شریک ہے, احزاب میں بھی شریک ہے, لیکن اس موقع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کر دی کہ سب جہاد کے لیے جاؤ, تو
جو پیچھے رہا اللہ کے نبی نے اس کو اتنی سخت سزا دی، اس کا مطلب یہ ہے، صحابہ کے لیے بہت بڑی سزا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلام کرنے سے جو ہے وہ کترائیں۔ اچھا اس معاملے میں نا اسی واقعے کو کوٹ کر کے زبیر صاحب کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ بدتی سے حجر کی کوئی واضح نص شریعت سے نہیں ملتی، لیکن جو گناہ ہے نا کبیرہ گناہ ان کی جو ہے نا حجر کی ملتی ہے، اور انہوں نے بھی یہی مثال دی تھی۔ دیکھیں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ دین کے اندر کوئی بھی مسئلہ اس کا منسوس ہونے کے علاوہ کوئی مسئلہ قیاساً اور اجتہاداً بھی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک چیز کو دوسرے کے اوپر قیاس بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ دلیل آگے گناہ کی وجہ سے بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے تو بہت سارے بدعتیوں کا معاملہ وہ گناہ گاروں سے بڑا سخت ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اس نے وہ اہل ایمان میں سے ہے لیکن وہ جہاد کے معاملے میں پیچھے رہا، اور دوسرا آدمی ہے وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والا لیکن وہ شرک اکبر کا داعی ہے، لوگوں کے عقائد خراب کر رہا ہے، شرک کا وہ داعی ہے، وہ صحابہ کے بارے میں لوگوں میں شکوک و شبہات پیش کر رہا ہے، لوگوں کے ایمان خراب کر رہا ہے۔ اس کا نقصان تھوڑا سا بھی بندہ غور کرے تو اس کا نقصان جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ۔ اصل میں یہاں دیکھنا پڑے گا جو شرک بدعت کا داعی ہے اس کا کیس الگ ہوگا، جو عام لوگ ہیں جو ان بدعات میں مبتلا ہیں، جہالت کی بنیاد پہ یا اپنے خاندانی تعصب کی بنیاد کے اوپر یا مجموعی ماحول میں ایک رنگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، تو ان کا معاملہ بالکل الگ رکھنا پڑے گا نا۔ دو الگ الگ معاملے ہیں، دونوں کو جب خلط ملط کیا جائے گا تو خرابی پیدا ہو جائے گی نا۔ اس طرح پھر یہ ہوگا کہ آپ دعوت کا دروازہ بھی بند کر دیں گے۔ دیکھو جو بدعت کا داعی ہے وہ ان دلائل کی بنیاد کے اوپر جو اس نے اختراع کر رکھے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ شریعت قرآن و سنت سے وہ دلائل موجود ہیں اور اس کا وہ اپنی مرضی کا استنباط کرتا ہے، اس میں اپنی مرضی کا مفہوم معانی اخذ کر کے پھر وہ شرک اور بدعت کی دعوت دیتا ہے۔ اب اس کا یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا دل کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، اس کو قرآن حدیث اس کے سامنے ہے، کتابیں اس کی لائبریری میں سجی ہوئی ہیں، بخاری بھی موجود ہے، مسلم بھی موجود ہے، قرآن کریم بھی موجود ہے، اس کی تفاسیر بھی موجود ہے، لیکن ان میں سے بھی وہ اپنی بدعات کے لیے جواز نکالتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کسی حد تک اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہو جائے جو ہو جائے کہ وہ بھی کبھی پلٹ آئے۔ لیکن جو عام بندہ ہوتا ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ اپنے مولویوں کی باتیں سن کے، اپنے محلے کے خطیب کی باتیں سن کے وہ ان بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ پورا خاندان ہی ایک بدعت میں مبتلا ہے، دادا بھی کرتا تھا، بیٹا بھی کرتا تھا، باپ بھی کرتا، سارے کرتے ہیں، وہ اسی رنگ میں ڈھول بھی بجا رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ بدعتی نہ ہو متساہل تو ہوں گے نا، اگلی نسل کم از کم وہ بدعت کی طرف ہی جائے گی، تو دونوں کا کیس الگ رکھا جائے گا۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں، اس کو آپ نے کہا کہ زبیر صاحب نے اس کا رد کر دیا، دلچسپ بات یہ ہے کہ نہیں رد نہیں کیا، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جو آپ نے یہ جو سارا واقعہ سنایا اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ والے سے تو حجر جو ہے نا وہ نصوص سے ملتا ہے، لیکن بدعتی سے جو ہے نا وہ اس کی کوئی نص نہیں ملتی۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی نسبت جس شخصیت کی طرف ہے نا، زبیر تیمی، شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ کی 28ویں جلد کے اندر حجر المبتدع کے باب میں دلیل اسی واقعے کو بنایا، صحیح دلیل ہی اسی واقعے کو بنایا کہ جب اللہ کے خلاف اگر ڈاکٹر صاحب کا یہ استدلال ہے یہ بڑا میں تو سمجھتا ہوں کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے سزا دی گئی قطع تعلقی کی، تو جو بدعت کا داعی ہے وہ تو زیادہ بڑا گناہ ہے، تو زیادہ بڑا ایک مسئلہ دیکھیں، ایک بندہ شراب پیتا ہے، وہ ان کا موقف تھا، یہ میں نے سوال ان سے پوچھا تھا ابھی پچھلے پروگرام میں، میں نے کہا کہ بدعت بھی تو ایک بذات خود کبیرہ گناہ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں جو بدعتی ہوتا ہے نا وہ بدعت کر رہا ہوتا ہے ثواب سمجھ۔ نہ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں بات سنیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بدعتی ہے وہ بدعت کو بدعت کے طور پہ نہیں کر رہا ہوتا۔ کوئی بدعتی، آپ کسی بدعتی کے پاس چلے جائیں، آپ اس کو کہیں بھائی جان یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہے گا جی اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ کا طریقہ، قرآن کا طریقہ، ہم تو دین، وہ دین سمجھ کے بڑی احترام اور عقیدت سے کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اپنی بدعت کو بدعت نہیں کہے گا، وہ دین ہی سمجھے گا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جو بدعت کا داعی ہے، جب اس کے اوپر اتمام حجت ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دلائل رکھ دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ کسی سبب، اپنے فہم کی غلطی کے سبب یا اپنے خاندان مسلک عقیدے کے تعصب کے سبب وہ اس پہ جمع رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، تو اس کا معاملہ الگ ہوگا، وہ کبیرہ گناہ والے سے زیادہ معاملہ اس کا خطر رہے گا۔ یہ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اور ایک عام بدعتی کا، وہی والی بات ہے کہ داعی کا اور عام بدعتی کا فرق کیا جائے گا۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ ایک ہے عام انسان جو بدعت کے اندر واقع ہو گیا لیکن اس کی بدعت اس کی ذات تک ہے اور اس نے اس بدعت کی تبلیغ نہیں کی، دعوت نہیں دی، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ لیکن جو داعی بدعتی ہے نا، جو بدعت کا داعی ہے، جو
یعنی کہہ لو کہ شرک اکبر کا ایک مثال ہے دائی ہے، جو اس بات کا دائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اوروں سے بھی مدد مانگنی چاہیے، جو اس بات کا دائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، یا اللہ عرش پہ مستوی نہیں ہے، یا وہ تقدیر کا منکر ہے، صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات وہ پھیلا رہا ہے عوام کے اندر. ایسے بدعتی کی بدعت گناہ کبیرہ سے زیادہ سنگین ہے، اور کئی علماء نے ائمہ سلف نے یہ بات واضح طور پہ بیان کی ہے کہ بدعتی جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب سے زیادہ سنگین ہے. کیوں؟ 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ جو بھی ہے وہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، اور بدعتی جو ہے وہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، ثواب سمجھ رہا ہے. توبہ کرنے کے امکانات کس کے زیادہ ہیں؟ گناہگار کے پاس بھی بات ہے. دوسرا، اس کا شر عموماً اس کی ذات تک ہوتا ہے، جبکہ دائی جو بدعت کا دائی ہو، کوئی دنیا میں بدعت کا دائی ایسا ہے کہ جس کا شر وہ بدعتی ہو اور بدعت کا دائی بھی ہو، بدعت کا اس کا شر اس کی ذات تک محدود ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جتنے بھی بدعت کے دائی ہیں ان کا شر بعض اوقات ہزاروں، بعض اوقات لاکھوں تک گیا ہوتا ہے. بلکہ یہاں پہ یہ کرنا بات یہاں پہ یہ ہونی چاہیے کہ بدعت کا جو دائی ہے، اب اس کے ساتھ تعامل کی کیا صورت ہوئی، کیا کبھی کسی وقت اس کے ساتھ بھی مل بیٹھا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے مل کے، اس کے ساتھ بھی ہنسا بولا جا سکتا ہے، یا ہمیشہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے گا؟ یہ پھر اگلا سوال یہاں سے شروع نہیں، یہ تو سوال آگے میں کرنے لگا ہوں نا. میں ادھر ایک چیز ابھی جو آپ نے ابھی ڈسکس ہوئی ہے آپ کے ساتھ بدعتی کے حوالے سے، کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے وہ بھی بدعت کے زمرے میں ہی آتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی کہا نا آپ نے. اچھا، پھر مولانا مودودی صاحب والے معاملے میں پھر اس کا مطلب ہے کہ جو یہ ہمارے منہجی دوست سارا بحث و مباحثہ کر رہے تھے سارے، تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے. اس حساب سے تو مولانا مودودی بھی پھر بدعتی ہوئے، کیونکہ مولانا مودودی کی جو کتاب ہے اس کو پڑھ کے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ صحابہ کے بارے میں ان کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اس حوالے سے پھر اس کا مطلب ہے ان کا موقف ٹھیک ہے. پھر آپ عوام کی نمائندگی کر رہے تھے، آپ بھی ان سے پوچھے سوال کہ یہ پھر جو ان کا موقف ہے وہ تو پھر ٹھیک ہوا کہ مولانا مودودی بدعتی بن رہے ہیں، تو ان سے بھی پھر حذر ہونا چاہیے. نہیں، ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ عوامت الناس کو ان کی کتابیں خاص طور پہ جو جس طرح خلافت و ملوکیت ہے بالکل نہیں پڑھنی چاہیے. بلکہ میں تو یہ بات بھی کہتا ہوں ہم جیسے طالب علموں کو بھی نہیں پڑھنی چاہیے. صحیح ہے، میرا خود موقف یہی ہے. ہم جیسے طالب علموں کو بھی نہیں پڑھنی چاہیے. اب عوام ادھر کیا کہتی ہے؟ جن علماء نے اس کا رد کرنا ہے وہ پڑھیں. رد کی دیکھیں، رد کے لیے تو ہر چیز پڑھی جائے گی نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. یہ تو قابل بحث بات ہی نہیں نا. رد کے لیے تو بات ہو رہی تھی استفادے کی ہو رہی تھی نا، استفادہ کرنا چاہیے کہ نہیں. وہ جو رمضان سلفی صاحب کی جو بات تھی نا وہ استفادے کے ضمن میں. دیکھیے، جہاں تک مولانا مودودی رحمہ اللہ کا تعلق ہے، اس میں میری رائے تو بڑی دو ٹوک ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص ایک عامی آدمی ہے اور جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ معاملات کی اور درست نادرست کی جانچ اور پرکھ کر سکے، اس کو ان کی کتاب خلافت ملوکیت نہیں پڑھنی چاہیے. اس میں میری تو دو ٹوک رائے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب نے خرابی پیدا کی اور بہت زیادہ خرابی پیدا کی ہے. اور ہمارے جماعت اسلامی کے جو دوست ہیں شکوہ کرتے ہیں کہ جی آپ کے نواب صدیق حسن خان صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد، اور اس طرح ہمارے دیوبندی دوستوں کے بزرگ مولانا قاسم نانوتوی، ان کی کتابوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ چیزیں خراب موجود ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مولانا قاسم نانوتوی، نواب صدیق حسن خان اور مولانا ابوالکلام آزاد، تینوں شخصیات، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی شخصیات ہیں. میں نے صرف 2-3 کا نام لیا بطور مثال، اور یہ ان کا مقام بھی اتنا بلند ہے کہ یہ نمائندگی ہو جاتی ہے ایک طرح کی نا اپنے اپنے طبقات کی. ان تینوں بزرگوں کی کتابوں میں سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ایسی باتیں موجود ہیں جو قابل اعتراض اور نامناسب ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. صحیح. لیکن یہاں پہ رک کے میں یہ بات کروں گا کہ نواب صدیق حسن خان کو اہل حدیث آن کرتے ہیں، ان کو اپنا بزرگ کہتے ہیں. انہوں نے بلا مبالغہ سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، 10-20 نہیں لکھی. ان کی کتابوں کی تعداد سینکڑوں میں چلی گئی ہوئی ہے. اور اس میں انہوں نے اتنا لکھا، قدرتی بات ہے جو بندہ زیادہ بولتا ہے، زیادہ لکھتا ہے، اس میں خطا کا امکان بھی زیادہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی ایک بڑی شخصیت ہے. اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں نواب صاحب نے ایک غلطی کی. اب مجھے بتائیں کون سا اہل حدیث ایسا ہے، کون سا اہل حدیث ایسا ہے کہ جو اس غلطی کو درست کہتا ہے، جو اس غلطی کا دفاع کرتا ہے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا. ہم اس کو ان کی غلطی کہتے ہیں، اور ان کی ایک میکسیمم جو سخت لفظ آپ کہتے ہیں نا مجھ سے، میں وہ بھی بول دوں گا کہ اس معاملے میں نواب صاحب نے جو لکھا وہ جملہ مبنی بر گمراہی ہے، خرابی ہے ان کی. اس سے زیادہ کیا ہم سخت بولے؟ ٹھیک، لیکن اس کے مقابلے میں ہوتا یہ ہے
کہ حضرت مولانا مودودی رحمہ اللہ جو تھے، ان کے جو ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں، ان کے مقلدین کہہ لیں، ان کے گروہ کے لوگ جو کہہ لیں، جو مرضی ان کو نام دے دیجیے گا، انہوں نے اس کو، اللہ مجھے معاف کر دے، انہوں نے اس کو بائبل بنا لیا ہوا اس کتاب کو. اور ان کو اگر کبھی یہ وہ فہم و شعور سے آشنا ہو اور ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ انہوں نے کتنا اپنی جماعت کا نقصان کیا، اپنی پارٹی کا کتنا نقصان کیا، اس کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے مولانا مودودی کا اتنا قیمتی لٹریچر ہے، پردے کے اوپر جو مولانا مودودی کی کتاب ہے، کم کتابیں اتنی کوالٹی کی کتابیں لکھی گئی ہیں. سود کے اوپر ان کا اتنا عمدہ کتاب ہے ان کی. پھر تفہیم القرآن میں بعض جگہ پہ خامیوں کے باوجود جس طرح وہ عام انسان کو رہنمائی کرتی ہے اور عام انسان کے لیے مفید ہے وہ کتاب. پھر الحاد کے حوالے سے، لبرلزم کے حوالے سے جو ان کا کام ہے وہ انتہائی قیمتی کام ہے. سارا کچھ پس منظر میں چلا گیا ہوا ہے، ہر وقت ایک کتاب کا رونا چل رہا ہوتا ہے، تنقید کرنے والے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. چلیں جی، جو آپ کے مخالف انہوں نے تو تنقید کرنی ہے. آپ میں سے بھی کبھی کوئی آواز آنی چاہیے نا کہ یار یہاں پہ مولانا سے غلطی ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ ہر چیز کا دفاع ہی کرنا ہے. اب ہمارے دوست بھی شکوہ کرتے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کو آپ کچھ نہیں کہتے. میں کہا بھائی ہم اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو پانی پہ تو نہیں نہ دیتے. ہم کس روز ہے کہ ابو بکر قدوسی چھوڑے، ابو بکر قدوسی کو چھوڑے، کس روز ہے کہ کوئی اہل حدیث اٹھا اور اس نے نواب صدیق سنخا کی غلطی کا جھنڈا اٹھا لیا کہ جی ہم نے نواب صدیق سنخا کی غلطی کا دفاع کرنا ہے. ہم تو کہتے بھی نواب صاحب سے غلطی ہو گئی، بات ختم، آگے چلو. ہم تو کہتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد سے غلطی ہوئی، آگے چلو، بات ختم ہو جاتی ہے. ویسے اچھا، معاملہ یہ ہے کہ یہ نا ایک ضد بنا لی ہوئی ہے اس کتاب کی وجہ سے. جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، اب اگر کوئی انصاف سے کام لے اور دیانتداری سے کام لے، اس کتاب نے نقصان بہت زیادہ کیا ہے. اب بندہ کہ جی مولانا کہ اچھا یہ بھی سن لیں بات، اب کتاب موضوع سے ہم تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں. یہ کمزور سی دلیل دی جاتی ہے جی کتابوں میں لکھا ہے. یہی دلیل اسحاق جہلوی صاحب نے دی تھی. اسحاق جہلوی صاحب سے کسی نے کہا جی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کو جو شیعہ حضرات ہے وہ بی بی فاطمہ کے بارے میں کہتے ہیں جی تو یہ کیا کہتے ہیں. تو انہیں اسحاق صاحب نے کہا جی ان کا کیا قصور ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اور ان کا کیا قصور ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے. یہ کہہ کہ انہوں نے کہا جی ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا تھا، ان کو دھکا دیا گیا تھا. ان کا قصور کوئی نہیں ہے. وہ اگر سیدنا عمر سے اگر نفرت کرتے ہیں، ان کے خلاف ہیں، تو اپنی نفرت میں حق میں جانا ہے. بھائی اس طرح نہیں ہوتا کہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ نہیں یہ چلتی بات کہ کتابوں میں لکھا ہے. آپ کو جب علم کی دنیا میں اترتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کتابوں میں لکھا ہے. کتابوں میں صحیح اور ضعیف کی علماء نے نشاندہی کر دی ہوئی ہے. آپ ضعیف روایت اٹھاتے ہیں یا اپنی مرضی کی ضرورت کی چیز لیتے ہیں، بقایا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی کتاب میں اس کو ڈال کے اس سے اپنا ایک موقف ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے. یہ کتابوں میں لکھا نہیں ہوتا. کتابوں میں صحیح کیا ضعیف کیا ہر چیز موجود ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس کتاب نے واقعی نقصان پہنچایا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ کتاب نہ پڑھی جائے، عوام کو نہیں پڑھنی چاہیے کتاب. میں دسیوں بار ایسا، میں سوشل میڈیا کا یوزر ہوں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں، دوست آتے ہیں جو ہمارے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. کسی کا نام کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، نام بھی عمر عثمان ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور وہ عمر عثمان کے بارے میں بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ انتہائی ہائی کلاس کہنا چاہیے گروپ تھا جس میں اہل حدیث بھی، دیوبندی، بریلوی بھی، عام دنیا دار اسکالر، ایک بڑا یعنی کہ ہے کہ صحافی حضرات کا بڑا گروپ ہے اس میں، سوشل واٹس ایپ پہ. وہاں پہ ایک صاحب سے میری تلخی ہو گئی اور وہ مولانا کی مطلب مولانا کے وہ پارٹی کے کسی وقت کسی ضلع کے ناظم رہے ہوئے تھے. انہوں نے بعض اصحاب کے بارے میں اور قاضی شریح رحمہ اللہ کے بارے میں اتنی بری زبان بولی کہ میں نے سمجھا کہ یہ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اصحاب رسول کی عزت کو حلال سمجھتے ہیں. ان کا نام بھی اس طرح کا تھا کہ اتفاق سے وہ جو ہمارے دوست ہیں جن کا وہ گروپ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور جماعت اسلامی کے فلاں جگہ کے یہ ناظم رہ چکے ہوئے ہیں. میں نے کہا خلاف تو ملوکیت لڑ گئی. بالکل ایسے. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود جماعت اسلامی والے دوستوں کا اپنا قصور ہے. جہاں تک ہم عام عوام کی بات آتا تو ہم تو کہیں گے یہ کتاب بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ میں نے جس طرح ایک مثال دی، میں 10 مثالیں دوں گا. کو بھی نہیں پڑھنی چاہیے اس کا مطلب ہے، لیکن طالب علم کی بات اور ہوتی ہے. نہیں، اب میں جو مطالعے کا آج کل رجحان ہے تو 7ویں 8ویں کلاس کے بھی طالب علموں کو کیا پتہ ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر لٹریچر جس میں خرابی کے امکانات زیادہ ہیں، اس لٹریچر کو پڑھنے کے لیے وہ مطلوبہ اہلیت ضرور ہونی چاہیے جو صحیح درست کو پرکھ سکے. سمپل سی بات. ہاں جی، اس حوالے سے حنین بھائی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل واضح ہے نا کہ جب ہم نے یہ شروع میں بھی یہ بات کی صحیح کہ جب بھی انسان بدعتی سے جو تعلق بناتا ہے اس میں خطرناک جو تعلق کی جو خطرناک قسم ہے، ایک تو یہ کہ آپ تعلق بنا رہے ہیں، اس کے ولیمے پہ آپ چلے گئے، اس نے دعوت دی، آپ اس کے ہاں چلے گئے. یہ تعلق کی صورت اتنی خطرناک نہیں ہے. جو تعلق کی خطرناک صورت ہوتی ہے وہ یہ کہ جب وہ اپنے دین کی دعوت دے رہا ہو، آپ اس مجلس میں کیا ہوں،
موجود ہوں، یا اس نے اپنا نظریہ تحریر کیا ہے، آپ اس نظریے کو پڑھ رہے ہیں، یہ تعلق کی نوعیت خطرناک ہے. اس میں احتیاط اس تعلق کی نسبت بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں انسان کو یہ بات لازماً دیکھنی چاہیے. اب ایک انسان کسی بدعتی کی کتاب پڑھ رہا ہے اور اگر اس کو اندیشہ ہے کہ میں اس کو پڑھ کے غلط راہ کے اوپر جا سکتا ہوں، تو ایسی کتاب، یا کسی اور کو اندیشہ ہے اور اس کے سامنے کوئی طالب علم بدعتی کی کتاب پڑھ رہا ہے، استاد کو پتہ ہے کہ یہ طالب علم ہے، یہ بدعتی کتاب پڑھ رہا ہے اور یہ اس کو پڑھ کے جو ہے وہ کسی اور طرف جا سکتا ہے، تو استاد کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو کیا کرے، منع کرے اور اس کی تربیت کرے کہ آپ کے یہ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں انسان کا دل ہے. انسان جو ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، انسان جو ہے وہ بہت کمزور ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پچھلے 1 سال پرانی بات ہوگی، یعنی 4-5 سال تو مجھے تدریس کرتے ہوئے ہو گئے. میں نے ایک گمراہ انسان کی کتاب پڑھنا شروع کی اور نیت یہ تھی کہ صرف رد کرنے کی نیت سے میں پڑھ رہا تھا، لیکن اس کتاب کے درمیان پڑھتے دوران ہی شیطان نے کچھ وساوس ڈالے. میں نے کتاب بند کی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما. میرے ایمان کی اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی اور اس کے بعد میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کے ہم سب سے جو ضروری اور قوی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. بعض اوقات انسان عامی نہیں ہوتا، طالب علم کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن انسان غلط چیز پڑھ کے وہ چیز اس کے دل کے اندر پیوست ہو سکتی ہے، اثرات ہوتے ہیں اس میں. تو جو طالب علم نے بھی پڑھنی ہے، ارادے کی نیت سے بھی پڑھنی ہے، اس کو بھی اللہ سے دعا قدم بہ قدم پہ کرنی چاہیے. اچھا، اب وہ پھر سوال آتا ہے کہ جو بندہ بدعت کا داعی ہے اس کے ساتھ پھر کیا تعامل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے. یہاں پہ جو کنفیوژن پھیلی پڑی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، جو جس وجہ سے لے کے اتنی لڑائی چل رہی ہے، معاملہ یہ ہے کہ 2 طرح کے تعلقات ہیں. ایک ہے کہ آپ اس کی بدعت کے عمل کے دوران، اس کی ایسی تقریب کا جا کے حصہ بن جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی صورت جائز نہیں ہے. یہ ایک طرح کی اس کو سپورٹ ہو جائے گی نا جی. اچھا، اس میں تو دوسری طرف میں بھی شک، جو اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں نا، وہ اس کی تائید تو وہ بھی نہیں کرتے. یہ جو ہمارے درمیان یہ بحث چل رہی ہے، ہمارے یہاں یہ بحث چل رہی ہے بنیادی طور پہ فہم و تفہیم کا مسئلہ، جذبات زیادہ غالب ہیں، زیادہ ذاتیات میں. دیکھیں، میں آپ بتاؤں ایک بات، ذاتیات والی بات تو واقعی آ چکی ہوئی ہے اور نامناسب حد تک ہو چکا ہے. یہ تو اہل علم کا کام ہے نا، ہمارے جیسے عامی کیا ان کو سمجھائیں کہ اہل علم زیادہ سمجھائے ہوتے ہیں کہ یہ ذاتیات تک نہیں معاملہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے، خرابی یہ ہوئی ہے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے اس معاشرے میں. میں یہاں پہ ذرا تھوڑی سی آج کھل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. خرابی یہ ہوئی ہے کہ اپنی پوزیشن، اپنی معاملات کو دیکھنا چاہیے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میں وہ لطیفہ سناؤں گا کہ ایک بندے کی بھینس بیمار ہو جاتی ہے، وہ اپنے ہمسائے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یار میری بھینس بیمار ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ یار اس کو نا ایک بوتل بھر کے نا تارپین کا تیل پلاؤ. وہ جاتا ہے، اس کو بھینس کو جا کے تارپین کا تیل پلا دیتا ہے، بھینس مر جاتی ہے. وہ آ کے رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے یار میری بھینس مر گئی. تو تمہاری بھینس کو کیا ہوا تھا؟ کہتا ہے میری بھی مر گئی تھی. ہاں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انجیکشن ہر جگہ نہیں چل سکتا. حالات و واقعات، جس طرح یہ عنین صاحب نے کہا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے والے سے، کہ حالات و واقعات دیکھنے پڑیں گے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. قطع تلقی کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، اور ملاقات کہاں رکھنی ہے، کہاں نہیں رکھنی، حالات و واقعات دیکھے جائیں گے. اس حوالے سے پہلی بات آپ کو میں بتاؤں، ایک ایسا ملک، ایسی ریاست یا ایسا ماحول جہاں پہ بنیادی قانون اور بنیادی آئین، لفظ دیکھیے گا، آئین قرآن و سنت ہو، جہاں قرآن و سنت کا غلبہ ہو، جس کے ماحول میں قرآن و سنت کا غلبہ ہو، اور ریاست کا قانون قرآن و سنت پر مبنی ہو. چاہے ایک جملہ لکھا ہو کہ یہ ہمارا قانون قرآن و سنت ہے، ایک جملہ لکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ کے دروازے پہ لکھ دیں، چاہے آئین کی کتاب بنائیں، 100 صفحے کی کتاب بنائیں، سارے صفحے سفید چھوڑ دیں اور اس کے اندر پہلے صفحے پہ لکھ دیں ہمارا آئین کتاب و سنت، اور یہ ہمارا آئین ہے. سارے صفحے خالی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بخاری شریف، مسلم شریف پڑھی، احادیث صحیحہ پڑھی ہیں، قرآن کریم پڑھا، یہ ہمارا آئین ہے. اس ماحول میں جب ایک بدعتی اپنی بدعت کی ترویج کرنے کی کوشش کرے گا اور بدعت کا آغاز کرے گا، یا وہ 2 4 5 بندے جمع کر لے گا اور بدعت کو قائم بھی کر لے گا،
تو تب بھی اہل علم کا کام، ریاست کا کام یہ ہوگا کہ اس کی بدعت کا سختی سے مقابلہ کیا جائے گا، اس کی بدعت کا وہیں پہ سر کچل دیا جائے گا، تاکہ ایک صاف شفاف دودھ کا برتن ہے اس میں غلاظت نہ پڑے۔ یہ وہ ماحول ہے جہاں پہ بنیاد آئین کی کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اب ایک ایسا ماحول ہے جہاں پہ قرآن اور سنت آئین کی بنیاد لکھا ہمارے یہاں بھی ہوا ہے، قرارداد مقاصد جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن اس ملک میں قانونی طور پہ سود جائز ہے، اس ملک میں قانونی طور پہ شراب کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے، اس کا مطلب یہ آپ نے اس کو جواز دے دیا ہوا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بنیادی جو آئین ہے وہ کتاب و سنت نہیں ہے عملی طور پہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ ماحول کتاب و سنت پہ مبنی نہیں ہے، بدعات سے بڑا ماحول ہے، اور پھر اس میں اکثریت جو آپ کی آبادی کی ہے وہ بدعات میں مبتلا ہے۔ سنت کی تعلیم عام نہیں ہے، یہ کیا؟ سنت کی تعلیم عام نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، بدعات کی بنیادی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے نا، سنت کی سے آگاہی نہیں ہوتی ہے، اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اب ایسے ماحول میں جب آپ بالکل تھوڑے ہیں، چند افراد موجود ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اب آپ کی اللہ تعالیٰ نے حیثیت۔ اور دوسری بات بتاؤں، ایک بات ہمارے بزرگوں کا یہ مقولہ ہوتا تھا کہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث تحریک ہے۔ عام یہ بات لکھی ہوتی تھی، کتابیں لکھی جاتی تھی، جملے لکھے جاتے تھے، اہل حدیث ایک فرقہ نہیں، اہل حدیث تحریک ہے۔ اب تحریک کاہے کی ہے؟ تحریک دو چیزوں کی ہے، اصلاح عقائد کی اور اصلاح اعمال کی۔ اب عقائد کی اصلاح ہو یا اعمال کی اصلاح ہو، کام کیا ہے؟ طبیب کا۔ ہم اس معاشرے کے طبیب ہیں۔ اب طبیب کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ طبیب کا طرز عمل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مریض اس کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ میرا مسئلہ ہے، تو وہ اس کو بیزاری سے سنے تب بھی برا، اس کی بات سننے سے پہلے اس کو ٹوک دے یار جلدی کر گل مکا تب بھی برا، بد اخلاقی سے پیش آئے تب بھی برا، اس کو کہ یار میرے پتہ ہے تینوں کی تکلیف ہے لے پھٹ دوائی تب بھی برا۔ طبیب کا کام ہے محبت سے اس کی بات سنے، شفقت سے اس کی بات سنے، اس کو بات سننے کا موقع دے۔ مختصر بات یہ ہے کہ طبیب محبت اور احترام سے پیش آئے گا تو اس کا علاج کر پائے گا۔ جب تک آپ اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ آپ نے اس بیمار معاشرے کو درست کرنا ہے، آپ نے اس معاشرے میں جو بدعت کی بیماری ہے اس کو درست کرنا ہے، تب تک آپ علاج نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات آپ کو کہنے لگا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا، کبھی یہ بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ سختی سے بھی کام لینا پڑتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ چاہے ہم کم ہیں اس معاشرے میں تو سختی نہیں کرنی پڑتی۔ ہمارے بزرگوں نے دونوں طرز عمل اختیار کیے ہیں اور ابھی بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن مجموعی طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ 2 مساجد تھیں جب پاکستان بنایا حدیثوں کی، یہاں پہ 2 مسجدیں تھیں، اور آپ تحریک دعوت کہتے ہیں، تحریک اصلاح قائد و لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت 1000 سے زیادہ مسجدیں ہیں۔ کس رویے سے یہ مسجدیں بنی ہیں؟ محبت سے، پیار سے، نرمی سے، دوسروں کو قریب کرنے سے۔ ہمارے علامہ احسان علی درگاہ کرتے تھے کہ مسجدیں بنائیں، کیا جی مسجدوں میں بچے آئیں گے، محلے کے بچے آئیں گے، ان کے گھروں میں آپ کی دعوت پہنچے گی، دل نرم پڑیں گے، نفرت کی دیواریں ٹوٹیں گی، قریب آئیں گے۔ اب یہ سارا کس طرح ممکن ہے؟ اس طرح تو نہیں ممکن قطع تلقی کرنے سے، یہ تو قریب آنے سے ممکن ہے۔ ہاں، یہاں پہ یہ ہے کہ وہ والی بات جو امام جو تھے انہوں نے خارجی عورت سے شادی کی کہ میں اس کی اصلاح کر لوں گا، اور بعد میں خود بھی خارجی ہو گئے۔ یہ ضرور ہے کہ بندے کے پاس اتنا علم بھی مضبوط ہونا چاہیے، اتنا شعور بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ بات پتہ کیا ہے ادھر، میں نے کیونکہ 2 پوڈ کاسٹ کیے ہیں اس کے اوپر، میں زبیر صاحب کی فکر کو بھی جانتا ہوں، میں جو لوگ تعامل کے حق میں ہیں میں ان لوگوں کی فکر کو بخوبی جانتا ہوں، وہ ساری چیزوں کو مانتے ہیں۔ پھر خرابی کدھر آتی ہے؟ پھر مسئلہ تو یہ ہے نا، خرابی کدھر ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ خرابی آ رہی ہے صرف رویے میں۔ اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں نا کہ دیکھیں، ہر دونوں طرف ہیں، دونوں فریقین میں دونوں قائل ہیں کہ جی چور کی سزا جو ہے نا وہ ہاتھ کاٹنا ہی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اب امپلیمنٹیشن میں فرق آ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ جس نے گھر سے جو ہے نا وہ کھانا چوری کیا اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو، ایک طرف کہا جا رہا ہے جی نہیں بڑی چوری کے اوپر کاٹا جائے۔ مجھے لگ رہا ہے جہاں تک یہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے میں اور ذاتیات کی جنگ ہے، میں بتاتا ہوں، چلیں ذاتیات کے اوپر تو میں نہیں آؤں گا، میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس حوالے سے کبھی اپنی وال پہ کچھ نہیں لکھا، ایک آدھ جگہ کمنٹس کرتا ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ یار دوست اٹھائی پڑتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں پچھلے دنوں میرے ایک بڑی جن سے مجھے محبت ہے اور اس منہج تعامل کے حوالے سے ان کی رائے بھی وہی ہے جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہو، اور ہمارے جن سے اختلاف ہے، وہ میرے پاس تشریف لائے، میری واقعی ان سے بڑی دلی محبت ہے، ان کے والد مکرم سے میرا بڑا پیار تھا۔ ان سے میں نے کہا یہ جو باتیں آپ لکھتے ہیں، جو باتیں آپ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، کیا یہ محلے میں اپنی مسجد کا اسپیکر کھول کے بیان کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے، خرابی پیدا ہو جائے گی نا محلے میں، بالکل۔ تو یہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ بھی اسپیکر ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے محترم بزرگ ہیں، میرا ان سے مطلب احترام بھی ہے، علم ہے، ہم ان کے مطلب طالب علموں سے بھی کام ہے، ان کا بھی موقف آیا پچھلے دنوں کہ اہل بدعت سے مل کے دین کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح،
تو میں نے وہاں پہ جن دوستوں نے اس چیز کو ان کے اس مضمون کو شیئر کیا تو وہ میں نے مضمون دیکھا تو اس میں میں نے وہاں پہ اپنا موقف رکھا کہ اگر یہ کہا جائے گا اہل بدعت سے مل کے دین کا کام نہیں کیا جا سکتا تو یہ تحریک ختم نبوت تو پھر ایک غیر دینی کام ہو گیا. تو ہمارے بزرگ جو تھے مولانا محمد داؤد غزنوی, مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ اور علامہ احسان علی زیر رحمہ اللہ, سیاسیات میں ہمارے لیے رول ماڈل یہ تینوں بزرگ ہیں, مولانا داؤد, مولانا اسماعیل اور علامہ احسان صاحب. اب یہ تینوں بزرگ ہمارے رول ماڈل ہیں اور انہوں نے جو تعامل کا طریقہ اختیار کیا. اب یہ کہہ کہ ہمارے ایک دوست نے یہ بات کہی کہ جی ٹھیک ہے لیکن ان کی غلطیاں ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی. حالانکہ وہ غلطی نہیں ہے. حالانکہ میں نے کہا جی میں نے وہاں پہ یہی بات کی, میں نے کہا جی آپ کی نظر میں وہ غلطی ہے نا, ہماری نظر میں غلطی نہیں ہے. آپ کی نظر میں غلطی ہے, ہماری نظر میں غلطی نہیں ہے. اس میں ایک مثال میں ایڈ کر لوں نا تو بات سمجھ آ جائے گی. جب شروع میں بدعت پھیلی تو سلف نے کہا کہ بدعتی سے روایت نہیں لینی. سلف نے کہا کہ بدعتی سے روایت نہیں لینی. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کہ ہم پھر اہل سنت اور اہل بدعت کو دیکھا جاتا تھا, سنی سے روایت لے لی جاتی تھی اور بدعتی سے روایت نہیں لی جاتی تھی. لیکن بعد میں جب اہل بدعت کا غلبہ ہوا بعض علاقوں میں اور لوگوں نے دیکھا کہ اگر بدعتی سے روایت بالکل ہی ترک کر دیں گے اس علاقے میں تو کہیں اللہ کے نبی کی کوئی سنت ایسی نہ ہو کہ جو محفوظ نہ رہ سکے, ہم سے ضائع ہو سکے. کیونکہ کسی کا بدعتی ہونے کا یہ مطلب نہیں تو وہ لازماً اللہ کے نبی پر جھوٹ ہی بولے گا. بڑے اہل بدعت بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے نبی پر جھوٹ نہیں بول سکتے. تو پھر سلف نے یہ کہا کہ اگر بدعتی سکہ ہے, اگر بدعتی مدرسے نے اصول اگر بدعتی سکہ ہے اور جو ہے وہ بدعت کا داعی نہیں ہے یا اس طرح کے اصول بیان کر کے کہا کہ اگر اس میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی تو پھر اس میں جو ہے یعنی وہ سکہ بدعتی کا داعی نہیں تو اس کے روایت جو ہے وہ قبول کر لیجیے. اور بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا کہ اگر بدعت کا داعی بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا سکاحت ہے اور اس کی سکاحت اس کو اس بات پہ ابھارتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا, پھر اسی کو دلیل بنا کے تو یہ تعامل کا فرق آ گیا نا. شروع میں تعامل اور تھا, اسی کو تعامل بنا کے اب ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں اسی کو دلیل بنا کے ہمارے معاشرے میں تعامل میں اس طرح فرق آ جاتا ہے. میرے یہ عبدالسلام صاحب ہمارے دوست بیٹھے ہوئے یہاں پہ, دیکھیے بات سنیے کہ مختلف ماحول کے اوپر مختلف مواقع پر فرق ہوتا ہے. ہم ایک مجلس میں شریک تھے, وہ مسلمانوں کی اور عیسائیوں کو مشترکہ مجلس تھی. ایک پروگرام ہو رہا تھا لاہور میں ادھر ہوٹل میں, تو وہ تقریریں ہو رہی تھی کہ ماحول کس طرح ٹھیک رہنا چاہیے, غیر مطلب بین المذہب کیا ہونا چاہیے, معاملات یہ چل رہے تھے گفتگو. اس دوران ایک دم اسٹیج سے اعلان ہوتا ہے, جب کیک کاٹا جائے گا. دسمبر کا مہینہ تھا. اب جب اعلان ہوا جی کیک کاٹا جائے گا, مجھے سمجھ آ گئی یہ دسمبر کا مہینہ کیک کاٹا جائے گا. میں نے ان کا بازو پکڑا, میں نے کہا جائیں باہر چلے جائیں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں کہا یار اس مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ادھر کہ آپ پہلے ویسے کس مناظروں میں گئے تھے؟ بیٹھے ہوئے تھے معاشرے میں بین المذاہب مکالمے کے حوالے سے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں بیٹھنا بالکل جائز ہے کہ آئے ایک معاشرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈائلاگ کے لیے بیٹھے ہیں نا, ڈائلاگ کے لیے بیٹھے ہوئے نا. یہ بین مکالمے کی موضوع مکالمہ تھا. اب مکالمے میں بیچ میں اگر کچھ مداحنت زیادہ ہمارے کوئی اگر مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو میزبان بھی تھے یا جو بھی تھے, انہوں نے اس پروگرام کو وہاں پہ قبول کر لیا, تو میں وہاں بیٹھا ہوا میں اٹھ کے آ گیا. اسی طرح میں ننکانہ صاحب ایک دفعہ گیا. اب میں مطلب میرا موقف آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن میں ننکانہ صاحب گیا تو وہاں پر جو ہے ہم جب داخل ہونے لگے انہوں نے کہا جی ٹوپی پہن لیں. انہوں نے کہا ٹوپی پہن لیں. میں کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں کا پروٹوکول ہے. میں معمول میں ٹوپی نہیں پہنتا. میں وہاں سے باہر ہٹ گیا. جو ساتھ باقی ڈیلیگیشن تھا وفد تھا پورا, تو میں نے ان دوستوں کو کہا کہ آپ چلے جائیں, میں نہیں جاؤں گا. کہتے کیا نہیں جائے گا, ٹوپی والا ہے یار, ٹوپی تو مسلمان بھی پہنتے ہیں. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹوپی پہنی جائے گی بطور تعظیم پہنی جائے گی, بطور تعظیم اور مذہبی لباس کے پہنی اور مذہبی لباس کے طور پہ پہنی جائے گی. میں نہیں پہنوں گا. میں وہاں پہ نہیں گیا, اندر داخل نہیں ہوا وہاں پہ. لیکن اگر محلے میں آگ لگ جاتی ہے تو میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کروں گا. یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے. تحریک ختم نبوت کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ ایک وسیع تر کینوس تھا, وہ وسیع تر دائرہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ درپیش تھا, اور اس میں ایک ایسا گروہ سامنے آ گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ایک تو وہ کینسل کر رہا تھا, منسوخ کر کے ایک لاہور پنجاب کے ایک بندے کو نبی بنا رہا تھا, اور وہاں پہ جتنے مسالک تھے سب نے مل کے جدوجہد کی. وہ خالصتاً دین کا کام تھا. اس میں مال لوڈ کے اوپر چھوڑ کے لاہور میں, کراچی میں, پنڈی میں لاشیں گری ہیں. اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے اوپر لوگوں نے خون دیا, جانیں قربان کی ہے. اس میں آپ کے اہل حدیث بھی موجود تھے, دوسرے مسالک بھی موجود تھے, اور مل کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے. پھر اسی طرح طریقہ نظام مصطفیٰ, چلے طریقہ نظام مصطفیٰ میں تو چلے سیاسی ٹچ آ گیا, اس میں تو چلو سیاسی ٹچ آ گیا. طریقہ ختم نبوت تو خالصتاً دینی تحریک تھی. اب اس خالصتاً دینی تحریک میں, اور آج میں بتانا چاہتا ہوں دوستوں کو اگر سمجھ آ جائے بات کہ ہمیشہ ایک انجیکشن نہیں لگاتے ہوتے, تارپین کا تیل ہر جگہ نہیں پلا دیتے ہوتے.
میں آپ کو بتاتا ہوں, آج دیکھیے مستقبل کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہوا ہے اس کی بنیاد کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. آج قادیانیت اتنی مضبوط ہے یہاں پہ پاکستان میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو لبرل طبقہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے, اور تیسری بات کرنے لگا ہوں جو آپ کا حکمران طبقہ ہے, جو آپ کی بیوروکریسی ہے, جو آپ کی بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کی مقننہ ہے, جو آپ کی عدلیہ ہے, وہاں پہ مداحنت اور کمزوری اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ اگر آج تحریک ختم نبوت چلائے کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ جو ان کے اوپر پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. توہین رسالت کا قانون کو توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں. پورے مغرب کا, پوری ویسٹ کا, پوری دنیا کا پریشر ہے کہ قادیانیت کے حوالے سے آپ اپنے اصولوں میں موقف میں نرمی پیدا کریں. آج اگر بندہ یہ کہتا ہے ان کو کافر قرار دیا جائے یا ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے, تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. اس وقت ہمارے بزرگوں نے محنت کی, اللہ تعالیٰ رحمت کرے سید غزنوی اسماعیل سلفی پہ جنہوں نے یہ پودا لگایا, مولانا طاولہ شاہ بخاری پہ جنہوں نے یہ پودا لگایا, اور اللہ تعالیٰ رحمت کرے اس دور کے علماء کے اوپر, چاہے وہ مفتی محمود ہو, چاہے علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ, چاہے آغا شورش کاشمیری ہو, چاہے چودھری ظہور اللہ ہو. یہ دیکھو دنیا دار بندہ چودھری ظہور اللہ, ان ساروں نے اپنے عقیدے مسلک کے اوپر رہتے ہوئے ایک اتنی محنت کی, اور آج وہ کام ہو گیا جو آج کرنا ممکن نہیں ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں اس کام نے اس پہ خیر کتنی ہوئی. اس سے پہلے پوری عالم اسلام میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا قادیانیت کیا ہے, پتہ ہی نہیں تھا. فطرہ ادھر کا تھا نا, فطرہ ادھر کا تھا, مقامی فطرہ تھا. پاکستان نے جب قانون سازی کی تو پوری دنیا کی ایک دم جیسے آنکھیں کھل گئی, اور اب پوری دنیا میں ان کو غیر مسلم شمار کیا جاتا. ایک جگہ قانون سازی, کتنا بڑا خیر کا کام ہوا. اگر ہم کہتے ہیں یار نہیں دین کا کام نہیں کرنا چاہیے, اس بنا ہم اس تحریک سے الگ رہتے, تو بتائیے ہم کہاں کھڑے ہوتے. اچھا یہ بھی بات دلچسپ ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ کی جلد 28 میں اس بات پہ بہت زور دیا. ان کا کبھی بھی بدعتیوں سے قطع تعلقی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں دین کی کوئی مصلحت جو ہے نا اس کو نقصان پہنچے, دین کی بڑی مصلحت کو نقصان پہنچے. یعنی ایسا حجر ان سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آپ جہاد سے پیچھے رہ جائیں. اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ تھوڑی سی دعا سلام ہونی چاہیے. یعنی ایک سیدھی بات ہے, اگر حکمران یا جو کفار سے جہاد کرنے والے لوگ ہیں وہ اہل بدعت ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاد کا جو اجر و ثواب ہے, جہاد کا کفر غالب نہ بھی ہو. ایک تو یہ نا کہ کفر غالب ہو جائے گا, وہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک ہے کفر غالب نہ بھی ہو, تو اللہ نے جو مجاہدین اور اہل جہاد کے فضائل بیان کیے, آپ اس سے کیا رہ جائیں گے؟ محروم رہ جائیں گے. تاکہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ رکھا کہ علماء کا اس باب اتفاق ہے کہ نفلی عبادات جتنی بھی ہیں ان میں سب سے افضل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اور ہر دور میں علماء جو ہیں وہ اہل بدعت کے ساتھ مل کے جہاد کرتے رہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے. اس کی بہت بڑی مثال اس کی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ہے, جو عقیدتاً تو اشری تھے ہی تھے, جو آج منہجی خرابیاں بیان کی جاتی ہیں ان میں بھی پائی جاتی تھی. یہ بھی دلچسپ بات ہے, جو آج منہجی خرابیاں بیان کی جاتی ہیں ان میں بھی پائی جاتی تھی. یعنی اگر صلاح الدین تو نہ چھینے ہم سے ہمارا, اس حد تک ان سے کہہ لو کہ ایک نہیں, آپ خود غیر منہجی ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے چھین لیے؟ میں منہج کے اوپر عین کار بند ہوں. صحیح ہے. یعنی ایک یہ بات تاریخ کے اندر ثابت ہے کہ انہوں نے ایک شیعہ کا بھی جنازہ پڑھا. دیکھیں جو ہمارے دوست منہج کی بات کرتے ہیں نا, میں ان کو انتہائی مخلص سمجھتا ہوں. یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا اپنے دوستوں کو, ان بچوں کو بھی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ہر چیز کو, ویسے معذرت کے ساتھ اختلاف چھوٹے موٹے نہیں ہیں, بہت بڑے ہیں. نہیں اس کے یہ تو آپ کی ان سے محبت ہے نا, ادروائز انہوں نے جو پوڈ کاسٹ کیا ہے تو اس میں بڑی سختی ہے. مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو عقیدہ تھا نا وہ اہل سنت والا نہیں تھا. اب دیکھیں ہمیں بھی ان سے محبت ہے نا, ظاہر ہے محبت ہے تو ادھر آئے ہیں نا, یا محبت ہے تو میں جب بھی عمرے پہ جاتا ہوں عبدالعزیز صاحب سے مل کے آتا ہوں, پھر ان کی فیملی کے ساتھ ایک ہمارا تعلق ہے. لیکن اس معاملے میں پھر اصل میں نا میں کنفیوز ہوں اس معاملے میں کہ دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اگر آپ سمجھیں گے کہ اہل سنت کے عقائد ان کے نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس معاشرے میں؟ آپ اس حوالے سے کیا تبصرہ کریں گے, یا محب بھائی کیا حنین بھائی کیا تبصرہ کریں گے؟ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے اس میں, یہ دیکھیں ہماری ایک مجبوری ہے قدوسی صاحب کہ ہمیں میزبان ادھر کے, اس پروگرام میں میزبان تھا, ادھر بھی میں میزبان ہوں, تو ہماری ایک ذمہ داری ہے جسے سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں یا میڈیا کی, کہ ہم جو آپ کا موقف ہوگا من وان ایمانداری کے ساتھ وہ آگے ہم نے نشر کرنا. ان کا بھی کیا, آپ کا بھی کریں گے انشاءاللہ. لہذا سوچ سمجھ کے ذرا موقف دیں آپ, پہلے آپ اپنا دے دیں, پھر عنان بھائی دے دیں, یا جیسے مرضی ہیں سمجھ لیں. دیکھیں اگر آپ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر اسرار کسی شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو اس بات پہ محب بھائی یا عبدالعزیز بھائی وغیرہ کے اوپر تو اعتراض کیا ہی نہیں نہ جا سکتا. ہمارے یعنی
پاکستان کے کبار مشائخ کا فتویٰ جو ہے وہ اس حوالے سے موجود ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کے کہ حوالے ان کے عقائد میں خرابی تھی. ان کے عقائد میں خرابی. صحیح. تو جب اب کبار مشائخ کے فتاویٰ موجود ہیں تو ہم جیسے طالب علم ہوں اگر تو ان کی رائے کی اگر وہ جو مرضی رائے دیں, ایک مثال ہے اگر کوئی رائے یہ بھی دے دیتا ہے نا کہ جی ان کے عقائد ٹھیک تھے. اچھا دوسرا مسئلہ یہ نہیں ہے, ادھر فرق آتا ہے. دیکھیں نقل کرنے میں, آپ ابھی نا بات نقل کر رہے ہیں, اس میں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے. اب آپ کی عمر ہو انڈر 30 اور آپ ایک ایسی شخصیت بزرگ کے اوپر تبصرہ کر دیں بغیر نقل کیے, نہیں میرا آپ سے سوال ہے صاحب, حافظ العنان صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک شخص, ایک بزرگ یا کثیر بزرگ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ان کے عقائد کی خرابی کو مینشن کر کے نامزد کر کے ان کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ چاہے تساہل کے سبب, چاہے مزاج میں نرمی کے سبب, ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, یا رعایتی نمبر دے رہے ہیں, وہ فتویٰ نہیں دیتے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ان کے بارے میں نرم رائے رکھتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ان کے بارے میں نرم رائے رکھتے ہیں ان کو استراری کہنا درست ہے؟ یہ بات غلط. اسراری پھر ساتھ مودودی. دیکھیں نا ایک سیدھی سی بات ہے. اچھا میں تین باتیں کرتا ہوں, ان تینوں باتوں کو سمجھ لینا چاہیے. ایک ہے کہ بندہ کسی کفر میں واقع ہوتا ہے تو جب تک اس کا عذر دور نہیں کر سکتے تو ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے. ایسے ہی ہے نا, اگر کوئی کلمہ گو کفر و شرک میں واقع ہو جاتا ہے, شرک اکبر میں واقع ہو جاتا ہے, کفر میں واقع ہوتا ہے, تو تمام حجت کے بغیر معین تکفیر جائز نہیں ہے. اسی طرح اگلی بات, اگر کوئی بندہ خود بدعت میں واقع ہو جاتا ہے, کفر و شرک میں واقع نہیں ہو لیکن وہ بدعت میں واقع ہو گیا, تو پھر بھی یہ بغیر عذر زائل کیے, اس کو سمجھائے بغیر, اس کو اہل سنت سے نکال کے بدعتی قرار دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس طرح اتمام حجت کے بغیر کافر نہیں کہنا, اتمام حجت کے بغیر بدعتی بھی نہیں کہنا. تیسرا بندہ وہ ہے جو خود بھی بدعت میں واقع نہیں ہوا, یہ اس سے بھی تیسرے درجے کی بات, جو خود بدعت میں واقع نہیں ہوا, خود بدعت میں واقع نہیں ہوا لیکن اس نے کسی شخصیت کی تعریف کر دی, ٹھیک ہے, اب اس کو کوئی عذر نہ دینا, صرف تعریف دیکھ کے اس کو دیکھ کے, اور تعریف بھی اس کی کیا ہے, اکثر تعریف مقید ہوتی ہے, مطلقاً تعریف نہیں ہوتی, تعریف ہوتی ہے دین دشمن یا دین کے مخالفین. مولانا مودودی کا علی بلال کے خلاف بڑا کام ہے, جس حالانکہ اسی پروگرام میں مولانا مودودی کے خلاف تو ملکیت کے حوالے سے جو میں نے جو گفتگو کی ہے, یقیناً اس کے بعد مجھے ان دوستوں کی طرف سے بہت برا بلا کہا جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جب کہتا ہوں کہ مولانا مودودی کے حوالے سے, جب میں کہتا ہوں کہ میں سمپل سی بات ہے, میں مولانا مودودی کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کہتا ہوں, میرے پر فتوے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا بڑے لطیفے کی بات سناؤں, مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی آپ ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں, میں کہا یار میں مسلمان سمجھنا اس میں رحمہ اللہ کہنا, کہتا فلانے کو نہیں کہتے, میں کہا میری ذاتی دشمنی سے انہیں میرے تے کفر دے فتوے لائے مرحوم شخصیت ایک اور گروہ کے. اچھا معاملہ پتہ کیا, دیکھیں بات سنیں, مولانا سلطان محمود جلال پور پیر والے رحمہ اللہ وہ اردو بار تشریف لائے, ایک بڑی محدث تھے, بڑی شخصیت تھی, اور ان کی اپنے علاقے میں بڑی خدمات ہیں, بے شک, ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اردو بار تشریف لائے ہمارے پاس, میں اور حافظ سامنے جی سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں, تو بزرگ ہیں ایک ہمارے پاس آئے, ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی, ہم ان سے بطور طالب علم سوال کر رہے تھے, تو میں نے ابن عربی کے حوالے سے کچھ سوالات کیے. ان دنوں میں ابن عربی کے حوالے سے ذرا پڑھ رہا تھا, زیادہ پڑھ رہا تھا, تو میں نے جو کو شیخ الاکبر کہتے ہیں ابن عربی کے حوالے سے میں نے بات کی. اب انہوں نے جتنی دفعہ ابن عربی کا نام لیا نا, انہوں نے ابن عربی رحمہ اللہ کا, میں ابسام صاحب کی طرف یوں دیکھ رہا ہوں, وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں, ہم ہلکا مسکرا رہے ہیں, لیکن احتراماً اور ادب کے ساتھ ہم نے اس والے سے ان سے یہ کوئی بات نہیں کی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے ان کی گفتگو سنی بطور طالب علم, جو انہوں نے بات کی ہم سن رہے ہیں اس کے. اب ابن عربی کے اوپر شیخ الاسلام رحمہ اللہ ابن تیمیہ کا باقاعدہ کفر کا فتویٰ موجود ہے, اور دوسرے معاملے میں محدث جلال پوری جو ہیں وہ ان کو رحمہ اللہ کہہ کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں دونوں ہمارے لیے دونوں بڑے شیخ ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا فرق ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہی چیز اگر ڈاکٹر اسرار کے حوالے سے کوئی بندہ تعویل کرتا ہے, یا نرم یا جس طرح انہوں نے کہا کہ مطلقاً تعریف نہیں کرتے, مقید تعریف کرتے ہیں, تو اس کو اسراری کہنا یہ ایک نا بس صرف میں تو اس کو یہ ذاتی نفرت ہے. مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ, ایک بندے کی طبیعت میں ہی حلیمی ہے, میں تھوڑی سی ذاتی نفرت ہے اس میں. میں آپ تو بڑی سخت بات کر گئے, میں آپ کو بتاتا ہوں, مولانا ثناء اللہ مرسلی انہوں نے ابن عربی کے اوپر مکمل تعویل کیا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ڈاکٹر زبیر صاحب کیونکہ شاگرد ہیں اور انہوں نے تنقید بھی کی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کی طویل ہی ہے. انہوں نے طویل اس لیے کی کہ وحدت الوجود کے اوپر بہت سے جو علماء گزر چکے ہیں ان کا موقف تھا, تو انہوں نے اس میں طویلیں کی کہ کم از کم ان کے بارے میں نرم رائے رہی, لوگ ان کو اوپر کفر کے فتوے نہ لگائیں. یار یہ طویل ہے نا کہ تو ان کی طویل سائنسی تھی, لیکن یہ بھی دیکھیں ان کی طویل سانچی تھی. ہمارے مطلب میں نے
جو یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کا موقف ہے، ہمارے میرا جو موقف مقامی نہیں حنفی ہے۔ دوست ہیں ہاں۔ وہ سارے ابن عربی کی تعریف کرتے ہیں اور ان کو آن بھی کرتے ہیں. اور دیکھیں ایک بات میں بتا دوں، جتنے بھی علماء نے وحدت ابن عربی وغیرہ کی تعریف کی ہے نا، یا ڈاکٹر اسرار کی کوئی تعریف کرتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ابن عربی کہتا تھا کہ کائنات کے اندر اللہ کا اور مخلوق کا کوئی وجود نہیں، سب وجود ایک ہے، پھر بھی وہ کیا ہے قابل تعریف، پھر بھی وہ کیا ہے قابل تعریف ہے. وہ ان کے اقوال کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو نیک نیتی سے کرتے تھے کہ دوسری بات یہ ہے کہ تعویل ہوتی ہے نیک نیتی کے ساتھ ہے نا، تو یہ بات سمجھنی چاہیے. تو ایک طرف تو ہم بھی کہتے کہ اگر کوئی آپ کا اپنا بندہ کسی گمراہی میں مبتلا ہو تو اس کی تعویلیں کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو غلطی لگی ہو، یا ایک بات بالکل واضح ہے. ویسے اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے کہ ایک بات بالکل واضح ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے. اگر کوئی بندہ مسلمان ہے اور اس کے عقائد میں خرابی ہے، خرابی آتی ہے، تو ہم اس کو عذر جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہم دیتے ہیں. عذر دیے بغیر ہم اس کے اوپر بدعتی یا کافر مشرک ہونے کا حکم نہیں لگاتے. تو جس بندے کے عقائد میں غلطی نہیں ہے، جس بندے کے عقائد میں وہ تعامل کے مسئلے میں کیا ہے نرم ہو گئے، وہ تو اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، عذر دیا. ایک مشترکہ جلسے میں حضرت علامہ شہید نے کہا تھا یا اہل توحید کا اجتماع ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حالات، واقعات، پس منظر، پیش منظر، سارے چیزیں مل بنا کے ایک سینیریو بناتے ہیں. اگر آپ اس کو محدود کر لیں کچھ مخصوص مسائل کے حد تک یا مخصوص ماحول میں، تو آپ خرابی میں پھنس جائیں. اچھا عنوان بھائی، ایک چیز ہے کہ ابھی جس طرح قدوسی صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ کا بھی یہی موقف ہے، میرا بھی موقف یہی ہے. میرا ذاتی نہت اسٹوڈیو کا نہیں، میرا ذاتی موقف یہی ہے کہ جو خلافت و ملوکیت ہے وہ تو کسی صورت نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ میں نے اس کے اثرات دیکھے ہیں، میں نے اس کے خود اثرات دیکھ لیے ہیں. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا قدوسی صاحب، تو ایک بندے نے آگے ایک پوسٹ کے نیچے، وہ جو شیخ عبدالباسط فہیم صاحب کی پوسٹ تھی، اس نے آ کے نا تو بڑی بکواس کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر. اچھا اب ہمارے لیے نا یہ چیز نارملائز ہو گئی. آپ کو پتہ جب پاکستان میں دھماکے ہوتے تھے تو دن میں 3 دھماکے ہو رہے تھے، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. تو ہمارے لیے یہ صحابہ کو اوپر بکواسات کرنا پتہ تھا کہ یار یہ ایک خاص طبقے نے آ کرنی. میں نے جب اس کی آئی ڈی پہ کلک کیا نا تو اتنی پیاری اس کی داڑھی، دیوبندی لگ رہا تھا. مجھے بڑی تکلیف اس دن ہوئی، انتہائی تکلیف اس دن ہوئی کہ یہ کہاں تک یہ کھرا، وہ کہتے ہیں نا گاؤں میں دیہاتوں میں، وہ چور جب چوری کر کے جاتا ہے نا تو پیچھے اس کے پاؤں کے وہ سارے نشانات دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کھرا کتنے تک گیا. تو کھرا جب جاتا ہے نا تو وہ ایک خاص طبقے کا ادھر تک خلافت و ملوکیت تک جاتا ہے. اس کی وجہ سے میں تو کہتا ہوں کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ہم سے زیادہ سینئر ہیں، ماشاءاللہ بزرگ علماء ہیں، وہ ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں، ان کا نام لیتے رہتے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً رحمہ اللہ کہتے رہتے ہیں، ان کی کتابیں بھی ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں. میں نے بات تو شروع میں کر دی ہے کہ یہ کتاب پڑھنا بھی تعامل میں آتا ہے، معاملہ کرنا ہے نا، کسی کی کتاب پڑھنا بھی اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. تو اس میں مفسدے اور مصلحت کو دیکھا جائے. اگر مفسدہ نظر آ رہا ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے، اگر مصلحت نظر آ رہی ہے تو اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی کہ یہ تعامل والے قوانین کا اطلاق بھی، یہ کتاب پڑھنا بھی تعامل ہی ہے. صحیح. کسی کا خطبہ سننا یہ بھی اس کے ساتھ تعامل ہی ہے، کسی کا درس سننا بھی تعامل ہے، کسی کی کتاب پڑھنا یہ بھی کیا ہے، تعامل ہے. اور اس میں مفسدے اور مصلحت کو دیکھے بغیر جو ہے فیصلہ نہیں کرنا. نہ مطلقاً اس کی اجازت دی جا سکتی ہے اور نہ ہی مطلقاً جو ہے وہ منع کیا. اچھا عنوان بھائی، تقلید کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک عامی کو تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ایک پڑھی لکھی شخصیت کی، عالم دین کی؟ تو بالکل واضح ہے جو حافظ گوندلوی رحمہ اللہ نے الاصلاح کے اندر بیان کیا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مجتہد، ایک ہوتا ہے محقق، اور ایک ہوتا ہے عامی. صحیح. ٹھیک ہے نا. مجتہد وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ جس میں اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ بذات خود کتاب و سنت کی نصوص سے استدلال کر سکتا ہے. تو اس کو تو کتاب و سنت کی نصوص سے استدلال کرنا چاہیے اور اس کے لیے تقلید جائز نہیں ہے. جس میں اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے وہ کیوں اس معاملے کے اندر خود ہی معاملہ اخذ کرے. دوسرا تھا محقق. محقق کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے اندر خود تو اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ کتاب و سنت کی نصوص سے مسائل اخذ کر سکے، دیکھ سکے کون سی حدیث راجح ہے، کون سی مرجوع ہے، جمع تطبیق کیسے دینی ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے. لیکن علماء کی آراء پڑھ کے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ علماء کے آراء کے اندر صحیح درست کی کیا کر سکتا ہے، پہچان کر سکتا ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے لیے کیا واجب ہے کہ علماء کی رائے کے اندر درست بات کی کیا کرے، اور اگر اس کو کوئی غلطی لگ جاتی ہے تو وہ عند اللہ معجور ہے. اچھا مطلب اگر تیسری کسی بات اور عامی. عالم، ہاں تو عامی کا کام تو یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جس عالم کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق بتاتا ہے، جس کے بارے میں اس کو جس پہ غالب گمان ہے، یقین ہے یہ غالب گمان ہے کہ یہ مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق بتاتا ہے، یہ ڈنڈی نہیں مارتا. عامی کو چاہیے کہ اس سے
مسئلہ پوچھے اور جو ہے اس کے مطابق چلے. اور اگر پتہ لگ جائے اور واضح ہو جائے کسی مسئلے میں بھی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عامی کے اوپر بھی کسی چیز کو واضح کر دیتا ہے کہ اس مسئلے میں میرے جس سے میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں اس کی رائے درست غلطی پہ ہے، اس کی غلطی والی رائے کو چھوڑے اور دلیل کے کیا کرے پیچھے چلے. اچھا تو اس میں دین کے اندر کہیں پہ بھی یہ تین تقلید اصل مسئلہ یہ لفظ سوال ہے جو ہونا چاہیے. اب پھر آپ کی بات کی روشنی میں بات یہ بنتی ہے کہ تقلید معین یا تقلید شخصی کہہ رہے ہیں، تقلید معین وہ کسی صورت درست نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا، یہ درست نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عامی اور اپنے سے عالم پہ اعتماد کرنا ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی اگر اس کے بغیر تو چل نہیں سکتا. قدوسی صاحب یہ بھی ایک اور مسئلہ پھر ادھر سے نکلا ہے. اگر ایک شخص کو محبوب نہیں بنائیں گے، اب آپ ایک مسئلہ ایک بندے سے لے لیں، دوسرا دوسرے عالم سے لے لیں، تیسرا مسئلہ تیسرے، مطلب آپ ایک مسئلہ سوچ لیں جی. شرط دیانت ہے، اسی لیے یہ بات اپنی ہے نا نیت- کہ شرط دیانت ہے. کہ جس عالم کے بارے میں یقین ہے یا غالب گمان ہے نہیں، کہ یہ پوچھنے مسئلہ والے کی بھی دیانت شرط ہے نا. ہاں، پوچھنے والے کی سوال کتاب کرنے و والے سنت کے مطابق بیان. اب وہ میں عالم جو دیکھیں، عالم جس کے پاس مسئلہ پوچھنے جاتا ہے اس کے بارے میں تو گمان رکھنا چاہیے، وہ دیانتداری سے بتائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ خرابی پوچھنے والا بھی تو دیانتدار نہیں، ہوگا. ہاں اصل مسئلہ اسی کی بات کر رہا ہوں نا. خرابی یہ پیدا ہوئی کہ میں حنین صاحب کے پاس گیا کہ حنین صاحب میزان بینک تو کس طرح گاڑی لینی جائز ہے، اب میں لینا چاہ رہا ہوں نا. تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہہ دیا بالکل ایسی کہ میں نہیں جی یہی نہیں میں جائز. مثال دینا اب میں عبدالسلام صاحب کے پاس چلا گیا ہوں. اب عبدالسلام صاحب نے کوئی مجھے کہہ دیا یار یہ ہلکی سی نرمی کر دی، جائز نرمی کر دی. ہاں. میں نے کہا جی اس معاملے میں عبدالسلام صاحب کی سنوں گا. اگلے دن پھر کوئی مسئلہ پیش آ گیا کہ جی یہ معاملہ، پھر میں نہان صاحب کے پاس گیا اور اس دن مجھے نہان صاحب والی بات اپنے فائدے میں لگی. یہ پوچھنے والے کی شخصی دیانت کا اب ادھر بندہ کیا کرے، یہی میں سوال ہے میرا، مطلب بھی یہی. میں نے بھی یہی مثال دینی تھی اور آج کل یہ مثال بڑی فٹ ہے. جس دن میں نے سوچ لیا نا کہ یار میں گاڑی قسطوں پہ لینی ہے، میں آپ کے پاس جاؤں گا، اللہ کے آپ میری مسجد کے خطیب ہیں اور بڑے ایمانت دار اور مجھے پتہ ہے آپ کے اوپر اعتماد ہے، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے کہا جی یہ جائز ہی نہیں ہے. میں عبدالسلام صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی یہ بس گنجائش ملتی ہے لیکن شک و شبے والا معاملہ. قدوسی صاحب نے جائز قرار دے دیا اور میں قدوسی صاحب کو پوچھنا جا اس معاملے میں پھر کیا کریں؟ یہی ہے اب کہ تینوں بندے نیک بھی ہیں، عادل بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں اور سچے بھی ہیں. بددیانتی کی بنیاد کے اوپر بات کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ ماخوذ تو ہوگا نا روز قیامت. کوئی نہ کوئی انسان کو اگر اس نے 2-3 علماء سے مسئلہ پوچھا، ان کی رائے مختلف ہے ٹھیک ہے، تو انسان کو، یہ میں آپ کو بات بتاؤں، تو انسان کو پھر بھی جو ہے غور اچھی طرح کر لینا چاہیے. اگر غور کرنے کے بعد بھی کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ جس موقف میں زیادہ احتیاط ہے اس کے پیچھے چلے، جس میں زیادہ احتیاط ہے اس کے پیچھے چلے، جس میں زیادہ احتیاط ہے جس اس کے پیچھے میں سب سے کم سہولت مل رہی ہے، ہاں جس میں زیادہ احتیاط ہے اس کے پیچھے. اچھا اب آگئی چیز، جو شریعت کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے ایک ہوتے ہیں، وہ سیاست میں بھی وہی لاگو ہوتے ہیں، مذہبی جماعت کے اوپر بھی وہی لاگو ہوتے ہیں اور عامی کے اوپر بھی وہی. یہ جو تعامل والے مسائل ہیں، یہ جو ہمارے جو مذہبی و سیاسی لیڈر ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. ان کے مثال کے طور پہ ساجد میر صاحب کی مثال لے لیں آپ، یا ابسام اللہ ظہیر صاحب کی مثال لے لیں، شام اللہ ظہیر صاحب کی لے لیں، سیف اللہ خالد قصوری صاحب کی مثال لے لیں، تو ان کے اوپر یہ ان قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ جیسے مرضی کیک کاٹیں اور جیسے مرضی مجالس میں جائیں، بریلویوں کے ساتھ بھی ملے، دیوبندیوں کے ساتھ بھی ملیں، بدعتی کے ساتھ بھی ملیں. نہیں تعامل جن شخصیات سے کا آپ نے نام لیا ان میں کیک کاٹنے والا تو خیر کوئی نہیں ہے، لیکن البتہ جاتے ہیں مجلسوں میں آتے جاتے ہیں. یہ تو اب سوال ان سے کرنا چاہیے نا ہمارے دوستوں سے کہ جو ان میں کیک کاٹنے والے کوئی نہیں ہے، لیکن آگے جو ان کے ساتھ ملتے ہیں ان کی جو آگے، کیونکہ یہ میں نے لیڈروں کے نام لیے، ان کی جماعت کے پھر آگے کچھ لوگ ہیں وہ باقاعدہ کیک، اصل میں جو ہے نا جس طرح آپ جونیئر ہوتے جائیں گے نا اتنی زیادہ خرافات آپ کے اندر جو بڑھتی جائیں گی. جو جونیئر کی خرابیوں کا ذمہ دار خیر سینئر تو نہیں ہے نا، لیکن یہ تو ان سے سوال کرنا چاہیے نا کہ جن کے ہاتھ میں آسان شکار آئے تو ذبح کر دیتے ہیں اور اس طرح کی کوئی بڑی شخصیت آئے تو منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. یہ تو ان سے سوال کرنا چاہیے نا. جتنے لوگ ہیں نا، جتنے لوگ ہیں جو آج منہج کی وجہ سے بعض اوقات میں نے یہی بات کی ہے کہ ائمہ اہل سنت کا تعامل بالکل واضح ہے کہ اہل بدعت سے تعامل کے اصول و ضوابط ہیں. اگر اس میں کمزوری ہے تو کسی بندے کو اہل سنت سے خارج قرار دینے سے پہلے اس کے عذر کو دیکھ لینا چاہیے. اگر کوئی نہ کوئی عذر ہلکا سا بھی بن رہا ہو تو اس کو وہ عذر کر کے دے دینا چاہیے اور لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اہل سنت کے دائرے سے نہ نکالیں. تو پھر زبیر بھائی کی فکر میں خرابی کیا ہے؟ یہ تو آپ نے پہلے ایک بات کی ہے نا کہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا.
تو ان کا بھی یہی موقف ہے مصلحت کو مد نظر رکھ کے. نہیں لیکن ایک فرق ہے کیونکہ ان کے جو ہم نے آخری دیکھے ہیں نا اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ میں اب بات جو آ رہی ہے نا اس کو ابھی آگے امام لال کا رحمہ اللہ کی اس حوالے سے ان کی فکر بالکل درست نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ عموماً یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست, مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ان حقوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذا لقیتہ فسلم, جب تم اس سے ملو تو کیا کرو, سلام کرو. وہ کہتے ہیں اہل بدعتی بھی کیا ہے, مسلمان ہیں, تو جب وہ بھی مسلمان ہیں تو پھر اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمیں یہ سارے معاملات بالکل ویسے ہی رکھنے چاہیے جو ہمیں ایک سنی العقیدہ اور سلفی العقیدہ مسلمان کے ساتھ رکھنی چاہیے. اب یہ جو نظریہ ہے نا کہ بالکل ہی اس تعامل کو کیا کر دینا, رد کر دینا. دیکھیں یہ میں ایک بات سمجھنی چاہیے, قرآن و سنت کا وہی مفہوم معتبر ہے جو امت کے سلف نے سمجھا, جو صحابہ نے سمجھا, جو تابعین نے سمجھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج سے مناظرہ کرنے گئے تھے نا تو انہوں نے جا کے یہ بات کی تھی کہ وعلیہم نزل القرآن, قرآن ان پہ اترا, یعنی صحابہ کے اترا, پر فہم اعلم بتاویلہ منکم, قرآن کی تفسیر بھی وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. اور جو اگلا جملہ کہا وہ بڑا ہی قابل غور ہے, ولیس فیکم منہم, اور تم میں ان میں سے کوئی نہیں ہے. یعنی تم جتنے بھی خوارج ہو, صحابہ میں سے کوئی ایک بندہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے جو تم نے نظریہ بنایا ہو. تمہارے یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے نظریے کے باطل ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ اصحاب رسول میں کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے. اب ہم دیکھیں, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیا تعامل جو اہل بدعت کے ساتھ برات والا تعامل ہے, اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ صحابہ سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا, کیا یہ تابعین سے ملتا ہے کہ صحابہ کے شاگردوں سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بتائیں ملتا کہ نہیں یہ ملتا ہے, بالکل واضح ملتا ہے. کوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دو مثالیں دے دیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے جب یہ بات کہی گئی کہ فلاں علاقے میں لوگ ہیں وہ تقدیر کے منکر ہیں, اب یہ بدعت ہے, تقدیر کا انکار, ہاں بڑی بدعت ہے. تو اچھا انہوں نے کیا جواب دیا, بڑی بدعت ہے نا. ہاں انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا جا کے ان کو خبر دے دینا, انتم بریئون منی وانا بریء منکم, تم مجھ سے بری ہو یعنی تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تم سے کیا ہوں, بری. بڑی سخت بات کی انہوں نے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اسی طرح چلے جاؤ گے نا, احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ لے کے جاؤ گے, اللہ قبول نہیں کرے گا. صحیح. یعنی ان کی بدعت کا بڑی شدت سے انہوں نے کیا کیا, رد کیا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ تو اب جو امام لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے یا امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اسی طرح لبانہ اور ابن بطہ ہے. اب حافظ زبیر صاحب جو ہیں وہ 2 کتابوں کے نام دے دیتے ہیں, امام لالکائی کی کتاب, امام بربہاری کی کتاب. میں اس مجلس میں کئی کتابوں کے نام لے سکتا ہوں. کتاب السنہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی, الابانہ ابن بطہ یہ میرے پاس بھی موجود ہے, یہ کتاب ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ السنہ ابن ابی عاصم ہے, کئی کتب ہیں. اب جس شخصیت کی طرف ان کی نسبت ہے, تیمی, امام ابن تیمیہ نے اپنی کتب کے اندر جب سلف کے قائد نقل کرتے ہیں تو انہی کتابوں سے نقل کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب اپنی کتب میں سلف کے قائد نقل کرتے ہیں تو وہ انہی کتابوں سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا کہ یہ کتابیں بھی ان کے ہاں کیا ہیں, اوتھینٹک کتابیں, معتبر ہیں. ٹھیک ہے. تو اب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور ان کتابوں کے اندر سلف صحابہ سے لے کے تابعین تک, تبع تابعین تک, ان کے اقوال جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں بدعتیوں کے حوالے سے. اب صحابہ کے دور میں تو بدعت بہت کم تھی, تابعین کے دور میں یہ بدعت کیا ہو گئی, بہت بات یعنی زیادہ ہو گئی, پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتی چلی. اب تابعین کون تھے, صحابہ کے شاگرد تھے نا. انہوں نے جو منہج لیا تھا, اب ایک منہج تمام تابعین کا ہے, یعنی وہ محمد بن سیرین کا بھی ہے, وہ منہج جو ہے حسن بصری کا بھی ہے, وہ سارے تابعین کا منہج ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس منہج کے اندر کیا ہو, خرابی ہو, کیونکہ وہ صحابہ کے شاگردوں کا منہج ہے. اب اس منہج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں واضح ہے کہ اہل بدعت سے کیا کرنی چاہیے, برات کرنی چاہیے, ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے. اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اس کے مقابلے میں حق المسلم علی المسلم ستون والی حدیث کو متعین بنا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل بدعت سے برات نہیں کرنی, کیونکہ اگر آپ حق المسلم علی المسلم ستون پڑھتے ہیں تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حدیث کعب واضح دلیل, جس ہستی نے حق المسلم علی المسلم ستون والی حدیث بیان کی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ہی کیا کیا, کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بائیکاٹ بھی کیا, حالانکہ اس وقت مسلمان ہی تھے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے, تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر مصلحت ہوگی تو بائیکاٹ جو ہے وہ
کیا جا سکتا ہے اور اس کے کرنے میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ دیکھنا چاہیے کہ مسئلے تو نہیں چاہیے. لیکن ایک بات میں ضرور بتا دوں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی بات لکھی کہ جب تابعین کے اقوال آئے, تبع تابعین کے اقوال آئے, جس میں کیا تھا اہل بدعت سے کیا کرنی چاہیے, برات کرنی چاہیے. بعض والوں نے ان اقوال کو پڑھا تو اس پڑھنے کے دوران ان کو غلطی لگی, فہم میں ان اقوال کے فہم میں ان کو کیا لگی, غلطی لگی. وہ اقوال مخصوص بائیکاٹ کرنے والوں کے بارے میں تھے اور ان مخصوص لوگوں کے بارے میں تھے جن کا بائیکاٹ کرنا. انہوں نے ان اقوال کو کیا کر دیا, عام کر دیا. اور پھر آگے لکھتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ, نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے خیر کے کاموں سے محروم ہو گئے. بہت سارے خیر کے کاموں سے محروم ہو گئے. یعنی وہ کام بدعتی کر رہا تھا, خیر کا کام, انہوں نے کہا ہم نے بدعتی سے کیا کرنا ہے, مکمل قطع تعلقی کرنی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس خیر کے کام میں, یعنی بدعتی جہاد کر رہا تھا, انہوں نے جہاد نہیں کیا اس کے ساتھ مل کے. بدعتی کسی برائی کو روک رہا تھا, انہوں نے اس کے ساتھ مل کے برائی کو نہیں روکا, تو بہت سے خیر کے کاموں سے کیا ہو گئے, محروم ہو. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا منہج تو بالکل واضح ہے, اور یہی منہج ہمارے علماء کا ہے. جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ, شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ, بعض جزیات میں ان علماء کا بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. بعض جزیات میں ان علماء کا بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے, انہوں نے یہ بات بھی نہیں کی جو ہمارے علماء کا منہج ہے, اس میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ حق المسلم علی المسلم ستن کہہ کے بدعتی اور سنی کو کیا کر دیا جائے, برابر کر دیا جائے, اور کہا جائے کسی لیول پہ بھی بدعتی سے قطع تعلقی نہیں ہونی, برات نہیں ہونی. اور نہ ہی حدیث کعب کو لے کے یا اس طرح کے دلائل کو لے کے مطلقاً بدعتی کے ساتھ تعلق کو کیا کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. وہی بات جو بار بار آ رہی ہے, کیس ٹو کیس ویری کیا جائے گا. کتاب النکاح کے اندر یہ مسئلہ چھیڑا, بدعتی کے ساتھ حجر. کتاب النکاح میں اس مسئلے کا کیا تعلق ہے؟ اگر بدعتی ولیمے پہ بلا لے, بدعتی اپنے ولیمے پہ بلا لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیخ صاحب نے کہا اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ, شیخ ابن سیمین رحمہ اللہ نے کہا اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نہ جانے سے وہ اپنی بدعت سے تائب ہو جائے گا, کہ جی میرے آپ کو بڑا احترام کرتا ہے, اور آپ نہیں جاؤ گے, وہ پوچھے گا کہ جی کیوں نہیں آئے آپ, تو آپ کہو گے تمہارے عقیدے میں فلاں خرابی ہے, میں اس لیے نہیں آیا. تو شیخ صاحب نے کہا کہ ایسے ولیمے پہ بالکل نہیں جانا چاہیے, ایسے ولیمے پہ بالکل. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہ گئے تو وہ لوگوں میں یہ کہے گا دیکھو اے ہوندے ہی ہو جن, یعنی وہ مزید دینداروں کے خلاف کیا کرے گا, محاذ کھڑا کر دے گا, اور اس کو آپ کی کمزوری کی دلیل بنا دے گا. پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ. اچھا یہاں پہ رکے نا امام لال کے رحمہ اللہ, اس طرح تو پھر اس موضوع سے تو ہمارا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے. اچھا امام بربہاری اور امام لال کے رحمہ اللہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے, بعض دوست کہتے ہیں جی ان کے اندر شدت تھی, سختی تھی, شدت. یہ اس کا جواب وہی جو میں شروع میں نے بات کی تھی کہ جب انہوں نے جب یہ اصول تو آج بھی وہی ہیں, اور اگر آج بھی خالصتاً توحید کا معاشرہ قائم ہو جائے اور توحید کا عقیدہ غالب ہو جائے اور معاشرے میں قرآن و سنت کا قانون بھی ہو اور ماحول بھی مکمل توحید والا ہو, تو انہی اصولوں کی بنیاد پر اسی طرح سختی کی جائے گی. لیکن آج چونکہ ماحول خراب ہو گیا, بدعات غالب آ گئی, بلکہ غالب نہیں تقریباً غالب چھائی پڑی ہیں ساری, اس میں توحید, اہل توحید اور عقیدہ صحیحہ وہ اجنبی ہوا پڑا ہے. ایسے ماحول میں یہ جو ہے نا وہ ضرور ہے کہ وہ جو اصول ہے وہ اگر سخت بھی ہیں تو اصول وہ ٹھیک ہیں, ان کو یہ نہیں کہا جائے کہ وہ اصول ٹھیک نہیں ہے. اصل بات یہی ہے, اصول آج بھی وہ ٹھیک ہے. اطلاق غلط ہو لیکن ہاں نہیں, اطلاق بھی غلط کیا اس کا, اطلاق مطلب آپ عام جو چھوٹی بدعت کرنے والے کے اوپر نہیں. اچھا بدعتی میں درجہ بندی کرنی جائز ہے کہ نہیں, یہ بھی نہیں ٹھیک. تو پھر دیکھیں اب کی جو بدعات ہیں کیا اس لیول پہ پہنچتی ہے جو آج کے دور میں بھی ایسی بدعات ہیں. آج کل کون ہے جو قرآن کو مخلوق مانتا ہوگا؟ لیکن دیکھیں نا میری بات سنیں, ایسے لوگ بھی ایسے موجود ہیں لوگ, نہیں ہوں گے نا. میں دیکھیں مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو چلے میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں, کیا ہے جدید معتزلی اور کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سلف کے دور کے اندر کوئی بھی ایسا بدعتی نہیں تھا جو غیر اللہ سے مدد مانگتا. آج کل کے اہل بدعت میں یہ بات عام ہے, اور یہ بڑی سنگین بدعت ہے, یہ بڑی خطرناک بدعت ہے. یعنی یہ تو یعنی سلف کے دور کے جو بدعتی تھے نا, ان کی خرابی توحید اسماء و صفات میں تھی غالب. یہی وجہ ہے کہ آپ کتاب التوحید پڑھیں نا امام بخاری کا, تو اکثر بحث ساری کیا چل رہی ہوتی ہے, اسماء و صفات کے حوالے سے. اور کیونکہ وہ سلف کے دور کی کتاب, اگر آج کتاب التوحید پڑھیں شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کی, اکثر بحث کس کے مطابق چل رہی ہے, کس کے متعلق چل رہی ہے؟ توحید الوہیت اور
ربوبیت کے حوالے سے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بعض بدعات ایسی ہیں جو کہ ہمارے دور میں پائی جاتی ہیں اور وہ سلف کے دور کی بدعتیوں میں نہیں تھیں، یعنی شدت و سنگینی. اور بہت ساری بدعات ایسی ہیں جو اس دور میں بھی تھی، آج بھی تھی. مثلا اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت علو کا انکار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات سے بلند اپنے عرش پہ مستوی ہے، یہ اس دور میں بھی اس کا انکار کرنے والے موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. اور یہ سلف نے اس کو بڑی غلیظ بدعت میں شمار کیا. جبکہ اور بہت ساری ایسی سنگین بدعات بھی ہیں جو اس دور میں پائی جاتی تھیں، اس دور میں نہیں تھی، آج پائی جاتی ہیں. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اس دور کے بدعتی سنگین تھے، آج کل کے بدعتی سنگین نہیں ہیں. اگر معاملہ دیکھا جائے تو اس سے الٹ بات کی جا سکتی ہے کہ اس دور کے، دیکھیں نا، میں یہ بالکل واضح سی بات ہے، اس دور کے اہل سنت بھی آج کے اہل سنت بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے سلف کے دور کے اہل سنت. جی ایسے ٹھیک ہے. یعنی ہمیں اپنے اسلاف کی نسبت کیا ہے، بہت ہم نیچے ہیں، تو بدعتی بھی اپنے اسلاف کی نسبت بہت نیچے ہے. لیکن ان کا تو لیول جو اوپر ذرا ہو گیا. جہاں ہے وہی آفتاب ہے. اچھا پھر وہ سوال تو پھر رہ گیا نا کہ مطلب یہ جو بڑی شخصیات ہیں ہماری، جو ہمارے لیڈران ہیں، یہ اس کے اوپر میں نے آپ کو ایک جملہ بول دیا تھا، وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جملے میں سارے جواب آ جاتے ہیں کہ کم آسان شکار سب کو اچھا لگتا ہے. صحیح. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات، جس تو شکار یہ جس شکار کا پتہ نا اس کا مطلب پھر وہ اپنی فکر کے ساتھ یہ تو ان سے سوال کیا جائے گا نا یہ بھائی، ان سے پوچھنا چاہیے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا. ایک بات بالکل اب واضح ہے. ایک طرف ایک شخصیت ہے جو سوشل میڈیا پہ جس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، مثال کے طور پہ، بلکہ میرا خیال نام لینا مناسب بغیر ہی نہیں. بات کیا. دوسری طرف رمضان سلفی صاحب ہیں، ان کی سوشل میڈیا پہ بظاہر فالوئنگ نہیں تھی، انہوں نے آسان ٹارگٹ سمجھا. موجود تھے. میں کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے نا ادھر سے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل وہی پہ آئے گا کہ اعتدال کے اوپر رہ کے، معاشرے کی نزاکتوں کو سمجھ کے، کیس ٹو کیس ویری کر کے یہ معاملہ چلانا پڑے گا، وگرنہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں. 1.5 سال ہو گیا آپ نے ایک موضوع پکڑا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، ہم لوگ کسی کے اوپر بھی معین حکم لگائے بغیر بھی شرک کا رد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل شرک کا رد ہم کرتے ہیں، لیکن معین حکم لگانے میں ہم بہت احتیاط کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام میں معین حکم لیکن یہ منہجی دوست وہ کر جاتے ہیں. احتیاط کرنی ضروری ہے. معین حکم بھی ہے اسلام میں، لیکن احتیاط کرنی ضروری ہے. تو جو بندہ ہے یہ اہل سنت میں، اگر اس میں تعامل میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر بھی معین حکم لگانے سے پہلے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. اور اگلی بات یہ بات سمجھنی چاہیے، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں نا جو منہج کی چھوٹی غلطی کی بنیاد پہ بھی دوسروں کو فوراً جو ہے وہ غلط نکالتے ہیں، اگر دیکھا جائے نا ان کے منہج کو دیکھا جائے تو اس میں یہ عدل نظر نہیں آتا. اگر کسی انسان کا منہج ہے نا کہ اس نے چھوٹی سی غلطی پہ کیا کر دینا ہے، نکال دینا لوگوں کو اہل سنت سے، پھر اس کو چاہیے کہ اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں بھی یہی منہج رکھے اور اپنے سے دور اصول پھر سب کے لیے ایک رکھا جائے گا. صحیح ہے. میں اب دیکھیں کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، جنہوں نے شرک اکبر کے بہت بڑے داعی کی تعریف کی، بعضوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی. بالکل ٹھیک ہے. اور بعضوں نے ایسے لوگوں کی تعریف کی کہ جنہوں نے اللہ معاف کرے جو ہے جسم کو گندی گالیاں دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. بالکل ایسی میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر جو دیکھا جائے ایسی ان کی مثال کے طور پہ محمد بن عبد الکریم علیسہ آتا ہے جس کا منہج بالکل ہی یعنی کہہ لو کہ خرابیوں سے بھرپور ہے، اور اس کے منہج میں تو اللہ معاف کرے ایسی باتیں ہیں جو وعدے کفر ہے. ہمارے سارے یہ لوگ جو ہے اس کی آمد کے اوپر اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو آج تک کبھی کسی نے جو ہے وہ منہج سے نہیں نکالا. حالانکہ بولتے ہی نہیں ہے اس کے اوپر. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ لوگوں کے قریبی ہیں، ان کے پسند. دیکھیں ادھر ایک چیز ہے کہ چلو جی مدینے میں تو چلو نہیں بولتے، جب وہ پاکستان آئے تب تو بولنا چاہیے تھا. نہیں بولے بھی نا. بات یہ ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو یہ تو سمجھائیں نا، اپنے قریبی لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ بھئی ان لوگوں سے برات کریں، ان لوگوں سے دوری اختیار کریں. یہ تو نہیں کہ آپ کا مخالف اگر مودودی کی بھی، یعنی شیخ رمضان صاحب ہیں وہ مولانا مودودی کی تعریف کر دیں، حالانکہ وہ نظر بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے لیے یہ بات کی ہے. یہاں ہر ایک کو پتا تھا. اور ان پروگرامز کے آڈینس بھی نا طلباء ہی ہوتے ہیں، باہر عام عوام کو ان سے کوئی غرض نہیں. مودودی کی تعریف کر دیں تو آپ ان کو منہج سے نکال دیں اور ان کے خلاف پورا ایک کہہ لو کہ ایک
کئی دن جو ہے وہ مہم چلتی ہے. اچھا دیکھیں اب ادھر ہی ایک سوال بنتا ہے, وہ ادھر ہی کرنا چاہیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی علماء کی حیبت قائم رہنی چاہیے, علماء کی حیبت قائم رہنا. ہم ایگری کرتے ہیں, ہم کون سا کہتے ہیں نہیں قائم رہنی چاہیے, ہم کہتے ہیں تمام علماء کی حیبت قائم رہنی چاہیے نا. ایک طرف ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے اصل میں نا, ہمیں لوگ اصل میں ہمیں لوگ اس طرح جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں جی ہم نے علماء کے اوپر بات کر دی. ہمیں نا یہ سیدھی سی بات ہے, یہ منافقت کے اوپر ہمیں اعتراض ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں جی علماء کی حیبت قائم رہنی چاہیے, دوسرے طرف آپ کی ذرا سی فکر کے مخالف جو کھڑے ہیں ان کو آپ علماء کی کیٹیگری سے نکال دیتے ہیں. اس کا مطلب مولانا رمضان سلفی حافظہ اللہ جو ہیں, کیا ان کی حیبت قائم نہیں رہنی چاہیے؟ مدینہ یونیورسٹی کے ابھی جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء ہیں وہ آ کے تو شیخ کی جو ہے نا وہ ان کے عمل کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, تو وہ ادھر حیبت عامی بڑے لگے تھے. چلو عامیوں کو تو سائڈ پہ کر دینا, ان کو تو عقل ہی نہیں ہے نا. دیکھیں اس پہ میں بتاتا ہوں آپ کو بات, اس میں کوئی شبہ نہیں, علماء کا وقار بالکل قائم ہونا چاہیے, قائم رہنا چاہیے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ علماء کا وقار, علماء کی حیبت قائم رہنی چاہیے. اور اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں علماء کے بارے میں ایک مشن کے تحت, ایک مہم کے تحت ان کی توہین اور تذلیل کی جاتی ہے لبرلز کی طرف سے, دین دشمن لوگوں کی طرف سے, دین بیزار لوگوں کی طرف سے, مولوی ملا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تضحیک کے لیے, ایسے معاشرے میں علماء کی عزت اور وقار کا تحفظ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اور بدقسمتی سے جب ان گروہوں کی طرف سے جو خود دین کے دائی ہیں یا دین سے دین کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کی طرف سے یہ رویہ اختیار کیا جائے, بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے. یہ سب کو سوچنا چاہیے. اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اچھا لکھنے والے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی فکر سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ منہج کے اپنے مطلب موضوع کو لے کے چلتے ہیں یا دوسرے کو چلتے ہیں, کس طرح بھی چلتے ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ان کو جب وہ لکھتے ہیں ان کو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جو ماحول کیا بنا رہے ہیں. میں ہوں نا, میں اگر اپنی وال پہ کچھ لکھتا ہوں نا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا غیب کا علم تو نہیں ہوتا, لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں نیچے کیا لکھا جائے گا. اور کوئی اگر بولا بادشاہ بن کے کہے جی مجھے نہیں اندازہ, تو یہ اس کی غلطی ہے, یا وہ اگر دیانتدار بھی ہے تو وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے. اب معاملہ جو آپ ماحول بنانا چاہتے ہیں وہ ماحول بن جاتا ہے. اور اس میں جو ہے اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کی کسی دوسرے اہل علم میں سے کسی بندے کے ساتھ اختلاف ہو گیا, منہج کا اختلاف ہو گیا, فکر کا اختلاف ہو گیا, تو آپ اس کو جب پراپر عزت سے مخاطب کریں گے, آپ اس کو اچھے انداز سے مخاطب کریں گے, تو لازمی بات ہے کہ آپ کے نیچے والا ماحول ٹھیک ہوئے گا. اور اس کے بعد اگر آپ سمجھیں گے, نہیں ہوگی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اس کے بعد اگر آپ سمجھیں گے, پھر دیکھتے ہیں اگر آپ کوئی کہ اس موقف کے بارے میں بدتمیزی کر رہا ہے, اس عالم کے بارے میں بات, اور آپ اس کو ٹوک دیتے ہیں کہ بھائی میں رد کر رہا ہوں, میں اس کی توہین نہیں کر رہا, تم کون ہوتے اس کو اسراری اخوانی یہ وہ کہنے والا. تو آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ ماحول ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ کیا ہے, یہ 2 مہینے کی مار ہے یہ معاملہ, 2 مہینے میں ماحول ٹھیک ہو جائے گا. حنیف صاحب نے بڑی اچھی تحریر لکھی, انہوں نے کہا میں کسی کو علماء, بزرگ علماء کے بارے میں بکواس کرنے کی اجازت نہیں دیتا اپنی وال کے اوپر. تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں, ہمیں بھی لکھنا چاہیے, سب کو لکھنا چاہیے. یہ ماحول ٹھیک کرنا چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے کہ اہل علم کا احترام کیا جائے, لیکن سب اہل علم کا احترام کیا جائے, سب علماء کی حیبت قائم رہنی چاہیے, سب علماء کی حیبت قائم رہنی چاہیے, سب علماء کا احترام کرنا چاہیے اس معاشرے میں جہاں پہ اہل علم پہلے پریشانی کا شکار ہے. اہل علم کو پہلے گالی. اور یہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, شیخ رمضان صاحب تو میرے استاد ہیں نا. اچھا, شیخ صاحب نے مولانا مودودی کے بارے میں یہ بات لکھی. ویسے عمومی طور پہ شیخ صاحب بدعات اور باطل عقائد کے بہت شدید خلاف, صحیح, بہت شدید خلاف ہے. یعنی ہم نے ان سے پڑھا ہے قبر پرستی, صفات میں تعویل, انکار حدیث, صحابہ کے بارے میں بے ادبی, ان ساری خرابیوں کا وہ بہت زیادہ رد کرنے والے اور ان سے بہت زیادہ نفرت کرنے والے ہیں. اصل بات, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ یہ یہاں پہ لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اپنے جو ایک مخصوص لوگ ہیں ان کے لیے ان کے اصول اور ہوتے ہیں, اور اپنے مخالفین کے لیے جو ہے ان کے اصول بالکل ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے, یہ بات بہت قابل غور ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بدعتی کا رد کر رہا ہوتا ہے نا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے. صحیح. تو جس طرح ایک مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے, مال غنیمت کے لیے نہیں, شہرت, صحیح, میں سمجھ گیا, یعنی شہرت کے لیے نہیں, صرف اللہ کے دین کے لیے. اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو مال غنیمت اور شہرت کے لیے کر رہا ہے. تو اللہ کے ہاں بس اسی کا مقام ہے, دوسرے کا مقام نہیں ہے. شیخ نے کہا کہ جو بدعت کا رد کرنے والا ہے نا اس کو یہ باتیں نظر رکھنی چاہیے کہ اگر میں رد کر رہا ہوں تو میں نے کس کے لیے کرنا ہے, صرف اللہ کی ذات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لے. انشاءاللہ ہمیں اگر ہمیں رد میں بھی خالص کر لے, ہمیں دفاع میں بھی خالص کر لے. آمین, آمین.
ٹھیک ہے جی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پوڈ کاسٹ اس کے اوپر ہوگا، گفتگو ہوتی رہے گی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.